سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ برٹرنڈ رسل کی مشہور کتاب تاریخ مغربی فلسفہ کے حوالے سے آج ہم قدیم یونانی فکر کے بالکل شروع کے زمانے کو دیکھ رہے ہیں۔ کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ فلسفے کا آغاز کیسے ہوا، وہ پہلے لوگ کون تھے، اور ان کے کیا کہتے ہیں بنیادی خیالات کیا تھے۔ جی، اور رسل کا ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے نا وہ جیسے الہیات اور سائنس کے بیچ کی کوئی جگہ ہے۔ مطلب یہ ایسے سوال اٹھاتا ہے جن کا شاید سائنس کی طرح کوئی حتمی جواب ابھی نہیں ہے، لیکن یہ الہیات کی طرح بھی نہیں ہے کہ کسی اتھارٹی، کسی وحی پہ انحصار کرے۔ نہیں، یہ خالص انسانی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ اور یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ یونان میں یہ سب نسبتاً کتنی تیزی سے ہوا۔ صحیح، تو آئیے ذرا انہی باتوں کی گہرائی میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ شروع کیسے ہوا۔ یونان میں ایسا کیا خاص تھا جس نے فلسفے کو جنم دیا؟ کوئی خاص بات؟ یہ اہم سوال ہے۔ دیکھیں، مصر اور میسوپوٹیمیا میں تو ہزاروں سال سے تہذیبیں تھیں، تحریر بھی تھی، بڑے شہر، حکومتیں، سب کچھ تھا، لیکن ان کی سوچ پر نا مذہب کا، اساطیر کا بہت گہرا اثر تھا۔ یونان میں کچھ الگ ہوا، شاید ان کی جغرافیائی حالت کا بھی دخل ہو۔ اچھا، کیسے؟ وہ چھوٹے چھوٹے پہاڑی علاقے، جزیرے، الگ الگ شہری ریاستیں تھیں، تو شاید اس سے ایک وہ آزادی کی فضا بنی، مقابلے کی فضا۔ یعنی کوئی ایک بڑی مرکزی طاقت نہیں تھی جو سب پر ایک ہی سوچ مسلط کرے؟ جی بالکل۔ پھر سمندری تجارت تھی، اس سے مختلف کلچر سے میل جول بڑھا، اور دو چیزیں بہت اہم ہوئیں۔ ایک تو انہوں نے فونیکیوں سے حروف تہجی لیے اور اسے اپنی زبان کے لیے کافی بہتر بنایا، اس سے لکھنا پڑھنا آسان ہو گیا۔ جی۔ اور پھر تقریباً 700 قبل مسیح کے آس پاس سکے کا استعمال شروع ہوا، اس نے بھی تجارت کو، معیشت کو بالکل بدل دیا۔ تو یہ سارے عوامل تھے جنہوں نے مل کر ایک ایسی فضا بنائی جہاں لوگ وہ مروجہ باتوں سے ہٹ کر سوچنے لگے۔ اور اس سوچ کا جو پہلا بڑا ادبی اظہار ہے وہ ہمیں ہومر کی نظموں میں ملتا ہے، ایلیاڈ اور اوڈیسی میں، غالباً 8ویں یا 7ویں صدی قبل مسیح۔ جی ہاں، بالکل۔ ہومر کی نظمیں تو یونانی تہذیب کا ایک طرح سے سنگ میل ہیں۔ ان میں جو دیوتائیں ہیں نا، اولمپین دیوتا، وہ بڑے انسانوں جیسے ہیں۔ محبت، نفرت، حسد، سب جذبات ہیں ان میں، ہیں تو لاپرواہ، طاقتور بھی ہیں، لیکن اکثر اخلاقی طور پر وہ کمزور بھی دکھائے گئے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دیوتاؤں سے بھی اوپر ایک طاقت مانی گئی ہے تقدیر یا ضرورت، فیٹ یا نیسیسٹی، جس کے آگے کہتے ہیں زیوس بھی بے بس تھا۔ رسل کہتا ہے کہ شاید یہیں سے وہ فطرت کے غیر شخصی قوانین یعنی سائنسی قوانین کا تصور آیا ہو۔ اچھا، یعنی یہ دیوتا کائنات کے مالک تو تھے پر مکمل نہیں، وہ خود بھی کسی بڑے نظام کا حصہ تھے۔ جی، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ یہ جو اولمپین مذہب تھا نا، یہ زیادہ تر حکمران طبقے کا، اشرافیہ کا مذہب تھا۔ عام لوگوں میں، کسانوں میں، وہ زمین سے جڑے سرخیزی کے پرانے عقائد بھی چل رہے تھے۔ اور انہی پرانے عقائد سے جڑا ایک اور اہم دھارا تھا ڈائیونیسس یا باکس کا۔ بالکل، ڈائیونیسس وہ اصل میں شاید تھیرس کا دیوتا تھا، شراب کا، وجد کا، فطرت کی جو بے لگام قوتیں ہیں ان کی علامت تھا۔ اس کی پوجا میں بڑے شدید جذباتی، جسمانی تجربات شامل تھے، جو ایک طرح سے تہذیب کی جو پابندیاں ہیں، جو عقلی سوچ ہے، اس سے فرار کا راستہ تھا۔ یہ جذبات اور عقل کی کشمکش نہ یہ فلسفے میں بار بار آتی ہے۔ اور پھر اسی کلٹ سے آپ نے کہا اورفزم نکلا؟ جی، اور فیوس نامی ایک وہ پراسرار مصلح سے منسوب ہے۔ یہ تحریک زیادہ منظم تھی، زیادہ فلسفیانہ تھی، اور اس کے عقائد بہت اہم ہیں، جیسے روح کی لافانیت، آواگون یعنی روح کا مختلف جسموں میں آنا جانا، مرنے کے بعد سزا اور جزا کا تصور، اور پاکیزگی حاصل کر کے روح کا واپس اپنے وہ الوہی اصل سے مل جانا۔ یہ تصور کہ انسان آدھا خاکی ہے ٹائٹنز کی طرح اور آدھا آسمانی باکس کی طرح، یہ یہیں سے آیا۔ ان خیالات نے پھر آگے چل کر فیتھاغورس پر، افلاطون پر، حتیٰ کہ مسیحی الہیات پر بھی گہرے اثرات ڈالے۔ تو اب ہم پہنچ رہے ہیں اصل جسے ہم فلسفہ کہتے ہیں اس کے آغاز تک۔
ملٹ شہر اور تھیلیز۔ جی بالکل، عام طور پر مغربی فلسفے کا آغاز ایشیائے کوچک کے شہر ملٹ سے مانا جاتا ہے، تھیلیز سے۔ یہ تقریباً 6 صدی قبل مسیح کے شروع کی بات ہے۔ ملٹس ایک بڑا مصروف شہر تھا، بندرگاہ تھی، تجارت کا مرکز تھا، اور تھیلیز کا جو مشہور نظریہ تھا وہ یہ کہ ہر چیز کی اصل پانی ہے۔ اچھا، پانی ہی کیوں؟ کیا یہ بات اہم ہے؟ رسل کہتا ہے کہ جواب سے زیادہ اہم وہ سوال تھا جو تھیلیز نے پوچھا۔ یہ پہلی کوشش تھی کہ کائنات کی وضاحت کے لیے کسی دیوتا یا کہانی کے بجائے ایک فطری مادے کو بنیاد بنایا جائے۔ یہ ایک طرح سے سائنسی مفروضہ پیش کرنے جیسا تھا۔ اس نے وہ 585 قبل مسیح میں سورج گرہن کی پیشگوئی بھی کی تھی، شاید بابلی علم کی مدد سے، اور مصر سے جیومیٹری کے عملی اصول بھی لایا تھا۔ تو یہ سب ایک نئے عقلی انداز کی طرف اشارے تھے۔ صحیح۔ تھیلیز کے بعد ملٹس میں کون اہم تھا؟ اس کا شاگرد تھا انیکسیمینڈر۔ اس نے ایک زیادہ تجریدی یا ایبسٹریکٹ نظریہ دیا۔ اس نے کہا کہ جو بنیادی مادہ ہے نا، وہ پانی یا کوئی معلوم چیز نہیں ہے، بلکہ ایک لامحدود، غیر متعین، ازلی، ابدی شے ہے، جسے اس نے ایپیرون کہا، یعنی لامحدود۔ اوہ، تو اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کی دلیل یہ تھی کہ اگر کوئی ایک عنصر جیسے آگ یا پانی لامحدود ہوتا تو وہ باقی سب کو ختم کر دیتا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اس نے کائناتی انصاف کا تصور دیا کہ ایک توازن ہے جو ان متضاد قوتوں کو قابو میں رکھتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دنیا ایک دائمی حرکت سے بنی، اور جاندار جو ہیں وہ نم ماحول سے پیدا ہوئے، حتیٰ کہ انسان مچھلی سے نکلا، یہ بھی اس نے کہا۔ اچھا، اور پھر تیسرا کون تھا؟ انیکسیمینس؟ ہاں، انیکسیمینس، وہ انیکسیمینڈر کے بعد آیا۔ اس نے واپس ایک معلوم عنصر کو بنیاد بنایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ چیزوں میں جو فرق ہے نا، وہ ہوا کے گاڑھا ہونے یا لطیف ہونے سے، کنڈنسیشن یا ریریفیکشن سے۔ ہوا لطیف ہو تو آگ بن جاتی ہے، گاڑھی ہو تو پانی، پھر مٹی، پھر پتھر، یعنی سارا فرق صرف مقدار کا ہے، کثافت کا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ روح بھی ہوا کی ایک قسم ہے۔ تو ملیسین مکتب فکر کی اصل اہمیت وہ ان کے جوابات میں اتنی نہیں جتنی کائنات کو سمجھنے کی ان کی عقلی اور مشاہداتی کوشش میں ہے۔ انہوں نے صحیح سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ صحیح۔ اب ملٹس کے ان مفکرین کے بعد ایک بالکل ہی مختلف قسم کی شخصیت آتی ہے، فیتھاگورس کی۔ ہاں جی، فیتھاگورس، پائتھاگورس، یہ ساؤنس میں پیدا ہوا، پھر جنوبی اٹلی کے شہر کروٹون میں جا بسا، تقریباً 532 قبل مسیح کے آس پاس۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی آدمی تھا۔ رسل نے بڑا دلچسپ لکھا ہے، کہتا ہے وہ آئنسٹائن اور مسز ایڈی کا امتزاج تھا۔ مطلب ایک طرف تو وہ بہت گہرا ریاضی دان تھا، اور دوسری طرف ایک صوفیانہ فرقے کا بانی بھی تھا۔ اچھا، تو ریاضی میں اس کا سب سے بڑا کام کیا مانا جاتا ہے؟ اس نے ریاضی کو نا صرف حساب کتاب سے نکالا، اسے استدلالی علم بنایا، ڈیڈکٹیو ریزننگ، یعنی کچھ بنیادی باتوں، مفروضات، ایگزیمز سے شروع کر کے منطقی طور پر نتائج نکالنا۔ اور اسے یقین تھا کہ کائنات کی بنیاد ہی عادات ہیں، تمام چیزیں عادات ہیں، یہ اس کا مشہور قول ہے۔ اس نے موسیقی کی ہم آہنگی، ہارمنی میں وہ عددی نسبتیں دریافت کی، اور سب سے مشہور وہ قائم الزاویہ مثلث والا مسئلہ حل کیا، جسے پیتھاگورین تھیورم کہتے ہیں۔ اور آپ نے کہا وہ صوفی بھی تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے فرقے میں نا وہ عرفک عقائد تھے، روح کی لافانیت، آواگون والے۔ کچھ بڑے عجیب و غریب پرہیز بھی تھے، جیسے پھلیاں نہیں کھانی۔ وہ سمجھتا تھا کہ غور و فکر، خاص طور پر ریاضی کا غور و فکر، یہ روح کو پاک کرنے کا، الوہی حقیقت کے قریب جانے کا ذریعہ ہے۔ وہ اولمپک کھیلوں والی مثال مشہور ہے کہ بہترین لوگ تماشائی ہوتے ہیں، کانٹمپلیٹر، جو بغیر کسی ذاتی فائدے کے صرف مشاہدہ اور غور کرتے ہیں۔ لیکن اس کی ریاضی کی دریافت سے ہی ایک مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ وہ قائم الزاویہ مثلث والے مسئلے سے ہی یہ پتہ چلا کہ کچھ مقداریں ایسی ہیں، جیسے روٹ 2، جن کو مکمل عادات یا ان کی نسبت سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غیر متناسب مقداریں کہلائیں، انکمینشنیبلز۔ اس دریافت نے فیتھاغورسی فلسفے کو کہ سب کچھ عدد ہے ایک بڑا وہ دھچکا پہنچایا، اور یونانی ریاضی کو پھر جیومیٹری پر زیادہ توجہ دینی پڑی۔
تو فیتاغورس کا پھر دیرپا اثر کیا رہا آگے چل کر؟ سب سے بڑا اثر تو یہ تھا کہ اس نے ریاضی کو ایک ایسی دنیا کا دروازہ بنا دیا جو حواس سے پرے ہے، ابدی ہے، بالکل یقینی ہے۔ یہ خیال کہ اصل علم حسی تجربے سے نہیں بلکہ خالص فکر سے ملتا ہے، اور یہ کہ کائنات کی ایک پوشیدہ ریاضیاتی ساخت ہے، یہ خیال افلاطون سے لے کر جدید سائنس تک بہت سے مفکرین کے لیے ایک وہ مشعل راہ بنا رہا۔ ریاضی اور الہیات کا جو گہرا تعلق ہے نا، وہ یہیں سے شروع ہوا۔ اچھا، فیتاغورس کے بعد ایک اور اہم نام آتا ہے ہیراکلیٹس کا۔ وہ اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ ہیراکلیٹس یہ ایفیسس کیا رہنے والا تھا، تقریباً 500 قبل مسیح۔ یہ ملیشین اور فیتاگورسی دونوں روایات سے کافی الگ تھا۔ وہ ایک قسم کا فلسفی شاعر یا صوفی کہہ لیں، جس کے خیالات گہرے تو ہیں پر اکثر ذرا مبہم بھی ہیں۔ اس کا جو مرکزی خیال تھا وہ تھا پینٹا رئی، یعنی سب کچھ بہہ رہا ہے، کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے، ہر شے مسلسل تبدیلی کی حالت میں ہے۔ وہ جو مشہور قول ہے، تم ایک ہی دریا میں 2 بار قدم نہیں رکھ سکتے، یہ اسی کا ہے؟ جی بالکل اسی کا ہے۔ اس نے کہا کہ کائنات کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ آگ ہے، ایک زندہ متحرک آگ جو مسلسل جل رہی ہے اور بجھ رہی ہے، چیزوں کو ایک حالت سے دوسری میں بدل رہی ہے۔ لیکن یہ تبدیلی بے ترتیب نہیں ہے، ایک توازن ہے، ایک قانون ہے جسے اس نے لوگوس کہا، اس کے تحت ہوتی ہے۔ اس نے ازداد، اپوزٹس کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، یہ بھی اس کے فلسفے کا بڑا اہم حصہ ہے۔ اس نے کہا کہ حقیقت جو ہے نا، وہ ازداد کے ٹکراؤ سے، ان کے توازن سے بنتی ہے۔ جنگ سب کا باپ ہے، راستہ اوپر اور نیچے ایک ہی ہے، اچھا اور برا ایک ہیں۔ یہ جو بظاہر متضاد چیزیں ہیں، یہ اصل میں ایک گہری وحدت کا حصہ ہے۔ اس نے کمان اور بربط کی مثال دی کہ ان میں ہم آہنگی مخالف سمتوں میں کھچاؤ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے نزدیک مستقل تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا؟ بنیادی طور پر نہیں، ہر چیز ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے، کوئی جامد ٹھہری ہوئی شے نہیں۔ یہ نظریہ بعد کے فلسفیوں کے لیے، خاص طور پر افلاطون کے لیے، ایک بڑا چیلنج بنا، کیونکہ وہ تو مستقل اور ابدی حقیقت ڈھونڈ رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی سائنس بھی کائنات کو ایک مسلسل بدلتے ہوئے متحرک نظام کے طور پر ہی دیکھتی ہے۔ اور پھر آتا ہے پارمینائڈس، جو ہیراکلیٹس سے بالکل الٹ بات کرتا ہے۔ جی، پارمینائڈس یہ جنوبی اٹلی کے شہر ایلیا کا تھا، 5ویں صدی قبل مسیح کا پہلا نصف۔ یہ فلسفے کی تاریخ میں ایک اور بڑا موڑ ہے۔ اس نے منطق کو فلسفے کا بنیادی اوزار بنا دیا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ تبدیلی، چینج، یہ صرف ایک وہم ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں بدلتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو ہر طرف تبدیلی ہی تبدیلی نظر آتی ہے۔ پارمینائڈس نے کہا کہ ہمارے حواس ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، اصل چیز منطق ہے۔ اس نے ایک بڑی عقلی دلیل دی۔ اس نے کہا تم صرف اسی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہو یا بات کر سکتے ہو جو ہے، یعنی جو وجود رکھتی ہے۔ تم اس چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے جو نہیں ہے، یعنی عدم وجود، نان بینگ۔ چونکہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کسی بھی وقت سوچ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے وجود میں آنا یا ختم ہو جانا یہ ناممکن ہے۔ اچھا، یعنی اگر کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے نہیں تھی، اور پارمینائڈس کہتا ہے کہ تم نہ ہونے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ہے۔ بالکل، یہی اس کی دلیل تھی، خالص منطق پر مبنی۔ اس کے مطابق حقیقی وجود صرف ایک ہے، واحد، the one، جو ازلی ہے، ابدی ہے، بدلتا نہیں، تقسیم نہیں ہوتا اور ہر جگہ ایک جیسا ہے، شاید ایک مکمل گورے کی طرح۔ اور جو کچھ ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے یا چیزوں کی کثرت نظر آتی ہے، وہ بس رائے کا راستہ ہے، وہم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت حق کا راستہ ہے۔ رسل اس دلیل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا وہ اس سے مانتا ہے؟ نہیں، رسل اس منطق پر تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی ایسی چیز کا نام لیتے ہیں جو اب نہیں ہے، جیسے جارج واشنگٹن، یا کبھی تھی ہی نہیں، جیسے ایک تنگا گھوڑا، تو ہم اصل میں اس شخص یا چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس سے جڑے کسی خیال یا تفصیل کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے۔
زبان کو بامانی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کا حوالہ ہمیشہ کسی موجودہ ٹھوس چیز کی طرف ہی ہو۔ لیکن پارمینائیڈیز کا اثر پھر بھی رہا؟ بہت گہرا اثر رہا۔ بھلے اس کی یہ بات کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی پوری طرح کسی نے نہ مانی ہو، لیکن اس کی دلیل نے فلسفے میں جوہر یعنی سبسٹنس کے تصور کو بہت اہمیت دی۔ یعنی یہ خیال کہ چیزوں کی جو بدلتی ہوئی صفات ہیں، رنگ، شکل، حالت وغیرہ، ان کے پیچھے کوئی مستقل نہ بدلنے والی بنیاد، کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ یہ تصور صدیوں تک مغربی فکر پر، فلسفے، سائنس، حتیٰ کہ الہیات پر بھی حاوی رہا۔ پارمینائیڈیز نے مستقل اور ابدی حقیقت کی تلاش کو ایک نئی، وہ منطقی بنیاد فراہم کی۔ تو آج ہم نے قدیم یونانی فکر کے ان بانیوں کا ایک مختصر سا جائزہ لیا۔ ملیٹس کے ابتدائی سائنسدان جنہوں نے کائنات کی مادی وضاحت کرنے کی کوشش کی، پھر فیثاغورس جس نے ریاضی اور روحانیت کو ملایا، پھر ہیراکلیٹس جس نے کہا سب کچھ بہہ رہا ہے، اور آخر میں پارمینائیڈیز جس نے منطق سے کہا کہ کچھ بھی نہیں بدلتا۔ جی، اور جیسا کہ رسل نے بھی واضح کیا ہے، یہ ابتدائی نظریات چاہے کتنی ہی نامکمل لگیں یا بعد میں رد ہو گئے ہوں، انہوں نے ان سوالات اور ان طریقوں کی بنیاد رکھی جن پر مغربی فلسفہ ہزاروں سال تک چلتا رہا۔ کیا حقیقت بدلتی ہے یا مستقل ہے؟ علم حواس سے آتا ہے یا عقل سے؟ کائنات کی اصل کیا ہے؟ یہ بحثیں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات، رسل کے تعارف سے جوڑتے ہوئے، جس طرح قدیم یونانیوں کے سماجی اور سیاسی حالات نے ان کے فلسفیانہ سوالات کو شکل دی تھی، کیا آج ہمارے زمانے کے مسائل، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری سیاست، کیا یہ چیزیں ہمارے بنیادی فکری سوالات کو اسی طرح تشکیل دے رہی ہیں؟ اور کیا ہمارے آج کے جو بہت سے یقینیات ہیں وہ مستقبل کے مورخین کے لیے محض رائے کا راستہ تو نہیں سمجھے جائیں گے؟ خوش آمدید۔ آج ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں، سقراط سے بھی پہلے کے زمانے میں، قدیم یونان، جہاں فلسفہ اور سائنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آنکھیں کھول رہے تھے۔ جی بالکل۔ ہم کچھ بہت ہی بنیاد رکھنے والے مفکرین کو دیکھیں گے، ایمپیڈوکلس، انیکزاگورس، اور وہ جنہوں نے ایٹم کا نظریہ دیا، ایٹمسٹس، لیسیپس اور ڈیموکریٹس۔ ہاں، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھیں گے کہ ایتھنز کا وہ ماحول کیسا تھا جس میں یہ سب خیالات پنپ رہے تھے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ قبل سقراط، ایٹم، ذہن اور سوفسطائی نامی کتاب کے کچھ اقتباسات سے لی گئی ہیں۔ اچھا۔ اور مقصد یہی ہے کہ ان شروع کے مفکرین کی جو اہم باتیں تھیں، جو دریافتیں تھیں، انہیں سامنے لایا جائے۔ انہوں نے کائنات کو کیسے دیکھا، اور ایتھنز کا وہ دور جو بڑا سنہری بھی تھا اور کافی ہنگامہ خیز بھی، اس کی کیا اہمیت تھی۔ تو آئیے اس فکری کھوج میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان پرانے دانشوروں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے۔ جی۔ اچھا، تو پہلے بات کرتے ہیں ایمپیڈوکلیس کی۔ یہ تھا تقریباً 440 قبل مسیح میں، سسلی میں۔ جی۔ کوئی عام سا فلسفر نہیں تھا، بڑا جسے کہتے ہیں نا رنگین کردار، فلسفر بھی، سائنسدان بھی، خود کو نبی بھی کہتا تھا۔ اور کچھ لوگ اسے شعبدہ باز بھی سمجھتے تھے۔ ہاں، اس کا پس منظر بھی کافی دلچسپ ہے۔ سسلی کا سیاستدان تھا، جمہوریت پسند، لیکن ساتھ ہی وہ عرفک روایات سے بھی متاثر تھا۔ یہ عرفک کیا تھا؟ یہ ایک قدیم یونانی مذہبی تحریک تھی جو روح کی پاکیزگی، تناسخ یعنی دوبارہ جنم لینے پر، ان چیزوں پر زور دیتی تھی۔ اوہ اچھا۔ تو اس نے سیاست اور سائنس اور مذہب سب کو ملایا ہوا تھا، اور جب اسے جلاوطنی ہوئی تو اس کے بعد تو وہ بالکل ایک بابا یا گرو ٹائپ بن گیا۔ اور وہ کہانیاں، ہواؤں پر قابو پانا، کسی عورت کو زندہ کرنا۔ جی، اور سب سے مشہور تو وہ آتش فشاں والی ہے کہ خود کو خدا ثابت کرنے کے لیے ایٹنا میں کود گیا۔ وہ شاعر نے کہا نا، عظیم ایمپیڈوکلیز ایٹنا میں کودا اور پورا بھن گیا۔ خیر، یہ تو کہانیاں ہیں۔ اس کی سائنسی خدمات، اس نے شاعری میں لکھا تھا، ہے نا؟ جی، شاعری میں لکھا، اور اس کی شاعری پر تو خیر ملی جلی رائے ہے، لیکن سائنس میں اس کا کام واقعی اہم تھا، خاص طور پر ہوا کو ایک الگ مادی شے ثابت کرنا۔ یہ اس نے کیسے کیا تھا؟ بڑا سادہ سا مگر بڑا ذہین تجربہ تھا۔ اس نے دکھایا کہ اگر آپ کوئی برتن جیسے پانی کی گھڑی یا کلپسیڈرا اسے الٹا کر کے پانی میں ڈبوئیں تو پانی فوراً اندر نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اندر ہوا موجود ہے، وہ اسے روک رہی ہے۔ جب تک ہوا باہر نہ نکلے پانی اندر نہیں آ سکتا۔
یعنی ہوا خالی جگہ نہیں بلکہ کوئی چیز ہے۔ یہ اس وقت کے لیے تو بڑی بات ہوگی۔ بہت بڑی بات تھی۔ اور بھی کچھ تھا؟ وہ کب گھمانے والا تجربہ؟ ہاں، وہ مرکز گریز قوت یعنی سینٹریفیوگل فورس کا مشاہدہ تھا کہ پانی سے بھرا کپ رسی سے باندھ کر گھمائیں تو پانی نہیں گرتا، اور وہ پودوں میں بھی جنسیت کے وجود سے واقف تھا۔ کمال ہے، لیکن اس کا وہ ارتقاء والا نظریہ وہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ سر الگ، بازو الگ۔ جی، وہ بڑا ہی منفرد خیال تھا کہ شروع میں جسم کے حصے الگ الگ بنے، سر، بازو، آنکھیں، دھڑ، اور یہ بے ترتیبی سے اتفاقاً آپس میں جڑتے گئے۔ تو پھر؟ تو اس سے بڑی عجیب مخلوقات بنے، بیل کے دھڑ والا انسان یا انسان کے منہ والا بیل۔ آخر میں صرف وہی شکلیں بچیں جو زندہ رہنے کے قابل تھیں، جو ماحول کے لیے موزوں تھیں۔ یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ کا ایک بہت ہی ابتدائی تصور، ڈارون سے صدیاں پہلے۔ بالکل، بہت ہی خام شکل میں، مگر تصور وہی ہے۔ حیرت انگیز۔ اچھا، اور کائنات کے بارے میں اس کا سب سے مشہور نظریہ، وہ 4 عناصر والا؟ جی، وہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا کی ہر چیز 4 بنیادی جڑوں یا عناصر سے بنی ہے: مٹی، ہوا، آگ اور پانی۔ یہ عناصر خود کیسے تھے؟ یہ خود لافانی تھے، بدلتے نہیں تھے، لیکن یہ مختلف نسبتوں میں مل کے دنیا کی ساری بدلتی ہوئی چیزیں بناتے تھے۔ یہ اس سوچ سے ہٹ کر تھا جو پہلے تھی کہ کائنات صرف ایک ہی چیز سے بنی ہے، جیسے پانی یا ہوا سے۔ اور ان عناصر کو جوڑتا اور توڑتا کون تھا؟ 2 بنیادی قوتیں، محبت یعنی لو یا فلیا، اور کشمکش یعنی سٹرائف یا نیکوس۔ یہ قوتیں بھی عناصر کی طرح ہی اصلی اور بنیادی تھیں۔ تو کائنات کیسے چلتی تھی ان سے؟ ایک چکر چلتا تھا، کبھی محبت کا زور ہوتا، سارے عناصر مل کر ایک ہو جاتے، ایک مکمل ہم آہنگی، جیسے کوئی سنہرا دور۔ اچھا۔ پھر کشمکش بڑھتی، عناصر الگ الگ ہونے لگتے، اور دنیا ویسی بن جاتی جیسی ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ سب کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر کیسے؟ اتفاق، چانس، اور ضرورت نیسیسٹی کے قانونوں کے تحت۔ بس یہ محبت اور کشمکش کا چکر چلتا رہتا تھا۔ یہ ہیراکلیٹس سے ملتا ہے تھوڑا، جو کہتا تھا سب کچھ تبدیلی اور کشمکش ہے، لیکن یہاں محبت بھی ہے۔ جی، یہ تھوڑا نرم ورژن ہے۔ تبدیلی صرف جنگ سے نہیں، محبت سے بھی آ رہی ہے۔ افلاطون نے بھی بعد میں ان کا ذکر کیا۔ اور مذہبی طور پر وہ خود کو خدا بھی کہتا تھا، گناہگار بھی۔ یہ کیا چکر تھا؟ ہاں، یہ تھوڑا متضاد لگتا ہے۔ وہ فیتھاغورسی نظریات سے متاثر تھا، تناسخ کو مانتا تھا، شاید اسی لیے کبھی کہتا کہ میں ایک بھٹکتی ہوئی روح ہوں، سزا کاٹ رہا ہوں۔ 10,000 سال بھٹکنا؟ جی، اور کبھی کہتا کہ میں تم میں ایک لاپانی خدا کی طرح گھومتا ہوں۔ شاید اس کا گناہ وہی ہو جو فیتھاغورسی مانتے تھے، جیسے پھلیاں کھانا یا کچھ خاص پودوں کو نقصان پہنچانا۔ دلچسپ۔ اور یہ بات کہ افلاطون کا غار والا نظریہ بھی ایمپیڈوکلیز اور اورفک روایات سے جڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں، کچھ لوگ ایسا تعلق دیکھتے ہیں۔ یہ خیال کہ ہماری یہ دنیا اصل حقیقت کا صرف ایک سایہ یا عکس ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے ایمپیڈوکلیز کا؟ فلسفے میں 4 عناصر اور 2 قوتیں، یہ اس کی بڑی دین ہے۔ سائنس میں ہوا کی مادیت اور دوسرے مشاہدات۔ اور اہم بات یہ کہ اس نے کائنات کو کسی ایک چیز پر محدود نہیں کیا اور تبدیلی کو اتفاق اور ضرورت کا نتیجہ مانا۔ یہ کچھ لحاظ سے بعد کے فلسفیوں سے زیادہ سائنسی سوچ تھی۔ ایمپیڈوکلیز تو سسلی میں تھا، ادھر یونان کی سرزمین پر ایتھنز کا ستارہ چمک رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ایتھنز کا سنہری دور۔ اس کی شروعات ہوئی فارسی سلطنت کے خلاف جنگوں میں کامیابی سے۔ میراتھون کی لڑائی 490 قبل مسیح میں، اور خاص طور پر سیلامس کی بحری جنگ 480 قبل مسیح میں۔ ان فتوحات نے ایتھنز کو یونانی دنیا میں ایک دم اوپر پہنچا دیا۔ فوجی اور سیاسی طور پر؟ جی، انہوں نے فارسیوں کے خلاف ایک اتحاد بنایا تھا، ڈیلین لیگ۔ آہستہ آہستہ ایتھنز نے اس اتحاد کو اپنی سلطنت بنا لیا۔ کیسے؟ جو چندہ اتحادی ریاستیں دیتی تھیں وہ ایتھنز کے خزانے میں جانے لگا۔ اس سے ایتھنز بہت امیر ہو گیا۔ اور پھر پیریکلس کا دور آیا، تقریباً 461 سے 429 قبل مسیح تک۔ یہ ایتھنز کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں کیا خاص تھا؟
نسبتاً امن تھا، بڑی خوشحالی تھی اور جمہوریت تھی۔ حالانکہ یہ جمہوریت سب کے لیے نہیں تھی، غلام تھے، عورتوں کے حقوق محدود تھے اور اصل طاقت اشرافیہ کے پاس ہی تھی، لیکن پھر بھی ایک خاص قسم کی جمہوری فضا تھی۔ اور ثقافتی طور پر بڑے نام اسی دور کے ہیں نا؟ بالکل، ایسکیلس، سوفوکلیز، یوریپائیڈس، یہ عظیم ڈرامہ نگار، فیڈیاس، وہ مجسمہ ساز جس نے پارتھنون پر کام کیا، ہیروڈوٹس، جسے تاریخ کا باپ کہتے ہیں، یہ سب اسی دور میں تھے۔ پیریکلیز نے ایکروپولس کو دوبارہ تعمیر کروایا، جو فارسیوں نے جلا دیا تھا، اور وہاں پارتھنون جیسی شاندار عمارتیں بنوائیں۔ یہ سب کتنی آبادی میں ہو رہا تھا؟ شہر کتنا بڑا تھا؟ اندازہ ہے کہ ایتھنز اور اس کے آس پاس کے علاقے یعنی اٹیکا کی کل آبادی کوئی 2,30,000 کے قریب تھی، جس میں غلاموں کی بھی کافی بڑی تعداد تھی۔ اتنی کم آبادی میں اتنے بڑے کام؟ اور فلسفے کا کیا حال تھا اس سنہری دور میں؟ سقراط تو بعد میں آیا نا؟ سقراط اسی دور کے آخر میں تھا، لیکن ایتھنز حالانکہ بعد میں فلسفے کا مرکز بنا افلاطون اور ارسطو کی وجہ سے، اس وقت وہ فلسفہ زیادہ تر باہر سے سیکھ رہا تھا۔ مطلب؟ دوسرے شہروں سے استاد آ رہے تھے، جیسے ایناگزاگورس جسے پیریکلیز خود لایا تھا، اور سوفسٹائی بھی تھے۔ ایتھنز کے نوجوان ان سے سیکھ رہے تھے۔ افلاطون کے مکالموں میں اسی ماحول کی جھلک ملتی ہے نا؟ امیر لڑکے بحثیں کر رہے ہیں، علم کی پیاس، منطق سیکھنے کا شوق۔ جی بالکل، ایسا لگتا ہے کہ ذہانت اور علم کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ اسی سے خوشی ملے گی۔ لیکن یہ دور ہمیشہ تو نہیں رہا، کیا ہوا پھر؟ توازن بگڑنے لگا۔ اندر شہر میں جمہوریت پسندوں اور پرانی اشرافیہ میں کھچاؤ بڑھ رہا تھا، معیشت بدل رہی تھی، کھیتی باڑی سے تجارت کی طرف، خاص طور پر زیتون اور انگور کی۔ اس سے امیر اور غریب کا فرق بڑھا۔ اور باہر اسپارٹا کے ساتھ دشمنی بڑھ رہی تھی۔ ایتھنز کی طاقت سے اسپارٹا کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار یہی کشیدگی پیلوپونیشین جنگ بن گئی، 471 سے 404 قبل مسیح تک، جس میں ایتھنز ہار گیا بری طرح۔ جی، تباہ کن شکست تھی۔ ایتھنز کی سلطنت ختم ہو گئی۔ تو کیا اس سے ایتھنز کا ثقافتی اثر بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ سیاسی طور پر کمزور ہونے کے باوجود ایتھنز ثقافتی اور فکری طور پر مرکز بنا رہا۔ افلاطون نے وہیں اکیڈمی کھولی، ارسطو نے لائسیم، اور یہ اثر صدیوں تک قائم رہا۔ کمال ہے۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا انیکزیگورس کا، جسے پیریکلیز ایتھنز لایا تھا ایویونیا سے۔ جی، اس کا کیا خاص نظریہ تھا؟ انیکزیگورس تقریباً 30 سال ایتھنز میں رہا، 462 سے 432 قبل مسیح تک۔ اس نے پیریکلیز کو اور شاید یوریپائیڈس کو بھی متاثر کیا۔ وہ پہلا فلسفی تھا جو ایوونیا سے ایتھنز آیا اور فلسفہ لایا، اور اس کا سب سے بڑا اور نیا تصور تھا نوس کا۔ نوس یعنی ذہن یا عقل۔ اس نے کہا کہ کائنات میں تبدیلی لانے والی اصل قوت یہی ذہن ہے۔ کائناتی ذہن، یہ تو بڑا انقلابی خیال لگتا ہے۔ ایتھنز والوں نے پسند کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر بے دینی کا مقدمہ چلا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا تھا کہ سورج کوئی دیوتا نہیں بلکہ ایک دہکتا ہوا پتھر ہے، اور چاند مٹی کا بنا ہے جس پر پہاڑ ہے اور وہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ یہ باتیں اس وقت کے عقائد کے سخت خلاف تھیں۔ اسے ایتھنز چھوڑنا پڑ گیا۔ افسوس۔ لیکن اس کے نظریات تھے کیا ذہن کے علاوہ؟ وہ سمجھتا تھا کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں نہیں آتی، ہر چیز ہمیشہ سے موجود ہے، اور ہر چیز میں ہر دوسری چیز کے ذرات بہت ہی کم مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ مطلب ہر چیز میں ہر چیز؟ ہاں، جیسے برف میں پانی بھی ہے، مٹی بھی، ہوا بھی، سب کچھ، لیکن پانی کے ذرات زیادہ ہیں، اس لیے وہ برف نظر آتی ہے، اور اس نے خلا یعنی وائڈ کے وجود سے انکار کیا۔ اچھا، تو پھر یہ ذہن یا نوس کیا کرتا تھا؟ انیکزیگورس کے مطابق یہ ذہن باقی تمام مادے سے الگ ہے، یہ لامحدود ہے، خود مختار ہے، خالص ہے، کسی چیز سے ملا ہوا نہیں۔ یہی وہ طاقت ہے جس نے شروع میں تمام بے ترتیب مادے کو ترتیب دی اور حرکت دی۔ کیسی حرکت؟ ایک گھومنے والی حرکت، ایک گرداب،
اس حرکت نے بھاری چیزوں جیسے مٹی اور پانی کو مرکز کی طرف بھیجا اور ہلکی چیزوں جیسے ہوا اور آگ کو باہر کی طرف۔ اسی سے کائنات کی یہ شکل بنی۔ تو یہ ذہن کوئی خدا تھا بنانے والا؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ انیگزاگورس کا ذہن خود بھی ایک قسم کا بہت لطیف مادہ ہی تھا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ بعد میں افلاطون اور ارسطو نے شکایت کی کہ انیگزاگورس نے ذہن کا تصور تو دیا لیکن اپنی وضاحتوں میں اس کا استعمال بہت کم کیا۔ اچھا۔ ہاں، وہ زیادہ تر میکینکی وضاحتیں ہی دیتا رہا کہ چیزیں کیسے الگ ہوئیں۔ ایسا لگتا ہے اس نے ذہن کو صرف پہلی حرکت دینے والا مانا، نہ کہ کائنات کو کسی مقصد کی طرف لے جانے والا۔ شاید وہ ملحد ہی تھا۔ لیکن پھر بھی یہ خیال کہ عقل یا ذہن کائنات میں کردار ادا کرتا ہے، یہ تو اہم تھا۔ بہت اہم۔ اور اس کی سائنسی باتیں جیسے چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، گرہن کیسے لگتے ہیں، یہ بھی بڑی کامیابیاں تھیں۔ اس نے ایوینین سائنس کو ایتھنز پہنچایا۔ انیگزاگورس نے تو ذہن کو وجہ بتایا، لیکن کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے بالکل ہی مختلف، بلکہ کہنا چاہیے بالکل مادی وضاحت پیش کی۔ ایٹمسٹس۔ جی ہاں، لیوسیپس اور اس کا شاگرد ڈیموکریٹس۔ لیوسیپس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، شاید 440 قبل مسیح کے آس پاس ملیسس سے تھا۔ اور ڈیموکریٹس؟ ڈیموکریٹس زیادہ مشہور ہے، تقریباً 420 قبل مسیح ابدیرا کا تھا۔ اس نے بہت سفر کیا، بہت علم حاصل کیا، بہت لکھا، لیکن افسوس کہ اس کی زیادہ تر تحریریں اب نہیں ملتی۔ وہ سقراط کا ہم عصر تھا، لیکن ایتھنز میں اسے کوئی خاص پہچان نہیں ملی۔ بلکہ کہتے ہیں افلاطون اسے سخت ناپسند کرتا تھا، کتابیں جلانا چاہتا تھا۔ ہاں، ایسی روایت ہے، شاید اس لیے کہ ان کا نظریہ افلاطون کے نظریات سے بالکل الٹ تھا۔ کیا تھا ان کا نظریہ؟ بنیادی خیال جو شاید لیوسیپس کا تھا اور ڈیموکریٹس نے اسے پھیلایا، یہ تھا کہ کائنات صرف دو چیزوں سے بنی ہے، ایٹم یعنی ناقابل تقسیم اور خلا۔ وائٹ؟ ایٹم یعنی وہ چھوٹے ذرات جنہیں مزید توڑا نہیں جا سکتا۔ بالکل۔ ان کے مطابق ہر چیز انہی ایٹموں سے بنی ہے۔ یہ ایٹم ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ختم نہیں ہوتے اور ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ اور ان میں کیا خاص بات تھی؟ وہ خود ناقابل تقسیم ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی خالی جگہ نہیں۔ لا تعداد قسم کے ایٹم ہیں جو شکل اور سائز میں مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان ان کے حرکت کرنے کے لیے خالی جگہ یعنی خلا کا ہونا ضروری ہے۔ یہ خلا والی بات تو انیگزاگورس کے بالکل خلاف ہے، اور پارمینائڈس بھی تو کہتا تھا کہ خلا ممکن نہیں۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ تھا۔ پارمینائڈس نے منطق سے کہا تھا کہ کچھ نہیں یعنی خلا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے حرکت بھی ناممکن ہے، وہ صرف وہم ہے۔ تو ایٹمسٹس نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بھئی ہم حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ حقیقی ہے، اگر حرکت حقیقی ہے تو اس کے لیے خالی جگہ کا ہونا لازم ہے، لہٰذا خلا موجود ہے، چاہے منطق کچھ بھی کہے۔ انہوں نے ایک طرح سے تجربے یا مشاہدے کو فوقیت دی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پارمینائڈس کا ایک ساکن وجود نہیں، بلکہ لا تعداد نظر نہ آنے والے ایٹم ہیں جو خلا میں گھوم رہے ہیں۔ اور یہ حرکت کیسے کرتے تھے؟ کوئی خاص سمت نیچے گرتے تھے؟ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ نیچے گرتے ہیں، بھاری والے تیز اور ٹکراتے ہیں، لیکن زیادہ دلچسپ نظریہ یہ لگتا ہے کہ وہ ہر سمت میں بے ترتیب حرکت کرتے تھے، جیسے آج گیس کے مالیکیول کا تصور ہے۔ ڈیموکریٹس نے کہا کہ لامحدود خلا میں اوپر نیچے کا کیا مطلب؟ اور ان کی حرکت سے دنیا کیسے بنتی تھی؟ جب یہ ایٹم ٹکراتے تھے تو بھنور یعنی وارٹسز بنتے تھے۔ ان بھنوروں میں ایک جیسے ایٹم اکٹھے ہو جاتے تھے اور ان سے بڑے جسم، اور پھر پوری دنیایں بن جاتی تھیں۔ یہ انیگزاگورس کی گھومنے والی حرکت جیسا ہے، لیکن یہاں کوئی ذہن نہیں؟ کوئی ذہن نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، صرف ایٹم، خلا اور حرکت کے میکینکی قوانین۔ یہ مکمل طور پر مادی نظریہ تھا۔ اور یہ جبریت پسند تھے، ڈٹرمنسٹس؟ سخت قسم کے۔ لیوسیپس کا قول ہے کہ کوئی چیز بے وجہ نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز ایک سبب اور ضرورت سے ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک کائنات میں اتفاق یا چانس کی کوئی جگہ نہیں تھی، صرف فطرت کے اٹل قوانین تھے۔ یہ تو پہلا مکمل میکینکی نظام لگتا ہے فلسفے میں، جس نے کائنات کو بغیر کسی مقصد یا خدا کے سمجھانے کی کوشش کی۔ جی، انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ یہ کیوں ہوا،
یعنی پچھلا سبب کیا تھا، یہ نہیں پوچھا کہ یہ کس مقصد کے لیے ہوا۔ اور یہی تو سائنس کا طریقہ ہے۔ اسی لیے ایٹمزم کو قدیم فلسفوں میں جدید سائنس کے سب سے قریب مانا جاتا ہے۔ ڈیموکریٹس نے تو یہاں تک کہا کہ روح بھی ایٹموں سے بنی ہے، خاص قسم کے گول آگ جیسے ایٹموں سے، اور سوچنا بھی ایک جسمانی عمل ہے۔ مرنے پر روح کے ایٹم بکھر جاتے ہیں۔ اگر سب کچھ قوانین کے تحت طے شدہ ہے تو پھر اخلاقیات، اچھے برے کا کیا مطلب؟ ڈیموکریٹس نے کہا کہ زندگی کا مقصد خوش دلی یا ذہنی سکون ہے، اور یہ کیسے ملے گا؟ اعتدال سے، غور و فکر سے، علم حاصل کرنے سے۔ وہ شدید جذبات اور خواہشات کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اور دلچسپ بات یہ کہ وہ جمہوریت کا حامی تھا۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ڈیموکریٹس آخری بڑا یونانی فلسفی تھا جس نے کائنات کو انسان سے زیادہ اہم سمجھا۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اس سے پہلے کہ اکثر فلسفی بشمول ایٹمسٹس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، غیر جانبدار ہو کر۔ ان میں تجسس تھا، ایک جوش تھا۔ اور اس کے بعد فلسفے کا رخ بدلا۔ سوفسطائے آئے تو علم پر ہی سوال اٹھ گئے۔ سقراط نے ساری توجہ اخلاقیات پر کر دی۔ افلاطون نے اس حسی دنیا کو کمتر کہہ کر اصل حقیقت تصورات میں ڈھونڈی۔ ارسطو نے پھر سے مقصدیت کو اہمیت دی۔ یہ سب عظیم لوگ تھے، لیکن ان کی فکر میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جنہوں نے شاید کائنات کی خالص سائنسی کھوج میں کچھ رکاوٹیں پیدا کیں۔ آپ نے سوفسطائیوں کے ذکر کیا۔ جہاں ایٹمسٹس ایک مکمل مادی تصویر دے رہے تھے، وہیں ایتھنس میں ایک اور لہر چل رہی تھی جو علم اور سچائی کو ہی چیلنج کر رہی تھی۔ کون تھے یہ سوفسطائی؟ سوفسطائی یعنی سوفسٹ کا مطلب تھا ماہر یا استاد۔ یہ وہ لوگ تھے جو شہر شہر گھوم کر نوجوانوں کو تعلیم دیتے تھے، خاص کر امیر گھرانوں کے لڑکوں کو، اور فیس لیتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ خاص طور پر تقریر کا فن، بحث مباحثے کا فن، جسے ریٹورک کہتے ہیں۔ ایتھنز کی جمہوریت میں یہ بہت اہم تھا۔ عدالتوں میں عام شہری فیصلہ کرتے تھے اور لوگوں کو خود اپنے مقدمے لڑنے پڑتے تھے، تو اچھی تقریر کرنا بہت ضروری تھا۔ تو یہ تو بڑا کام کا ہنر تھا، پھر ان پر اعتراض کیوں تھا؟ افلاطون نے تو بہت برا بھلا کہا ہے انہیں۔ کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو ان کی فیس زیادہ تھی، تو یہ امیروں کا مشغلہ بن گیا۔ دوسرے، جو پرانے خیالات کے لوگ تھے، انہیں یہ نئے استاد پسند نہیں تھے جو روایتی قدروں پر سوال اٹھاتے تھے۔ ان پر الزام تھا کہ یہ پیسوں کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں، نوجوانوں کو بگاڑتے ہیں۔ کیا واقعی وہ صرف لفظوں کے کھلاڑی تھے؟ شاید یہ پوری حقیقت نہ ہو۔ ان میں سب سے مشہور تھا پروٹیگورس۔ وہ ابدیرا سے آیا تھا، جہاں کا ڈیموکریٹس تھا۔ اچھا۔ وہ کافی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ایک نئے شہر کے لیے قانون بھی لکھے تھے، اور اس کا سب سے مشہور جملہ ہے، انسان تمام چیزوں کا پیمانہ ہے۔ انسان تمام چیزوں کا پیمانہ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عام طور پر اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ سچائی کوئی باہر کی چیز نہیں جو سب کے لیے ایک جیسی ہو، بلکہ ہر انسان کے لیے الگ ہے۔ جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ میرے لیے سچ ہے، جو آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ آپ کے لیے۔ یعنی کوئی موضوعی سچائی نہیں، صرف موضوعی سچائی ہے؟ جی بالکل۔ اگر مجھے ہوا ٹھنڈی لگ رہی ہے، آپ کو گرم، تو میرے لیے وہ ٹھنڈی ہے، آپ کے لیے گرم۔ کوئی ایک اصل درجہ حرارت نہیں جو ہم سے آزاد ہو۔ اگر دو لوگ اختلاف کریں تو کوئی ایک صحیح اور دوسرا غلط نہیں ہے۔ تو پھر اگر کوئی سچائی نہیں تو کیا ہر رائے برابر ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ پروٹاگورس کے نظریے کی ایک اور تشریح یہ ہے کہ شاید کوئی رائے دوسری سے زیادہ سچی نہ ہو، لیکن بہتر ہو سکتی ہے۔ بہتر کس لحاظ سے؟ عملی لحاظ سے، جیسے صحت مند آدمی کی رائے بیمار سے بہتر ہے، یا ماہر کی رائے عام آدمی سے زیادہ کارآمد۔ اسی طرح معاشرے کے لیے کچھ قوانین یا عقائد دوسروں سے زیادہ مفید یا بہتر ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مطلق سچ نہ ہو۔ تو اس نے ایک طرح سے روایت اور قانون کا دفاع کیا، یہ کہہ کر کہ یہ مفید ہیں۔ ایسا لگتا ہے، کیونکہ مطلق سچائی تو ملنی نہیں، تو جو معاشرے میں رائج ہے، جو مفید ہے، اسی پر عمل کرو۔ وہ دیوتاؤں کے بارے میں بھی کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا وہ ہیں یا نہیں، یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، زندگی چھوٹی ہے، لیکن پھر بھی روایتی پوجا پاٹ کرنی چاہیے۔ ان کا طریقہ کار باقی فلسفیوں سے مختلف تھا۔ ہاں، وہ کوئی اسکول نہیں بناتے تھے، کوئی خفیہ تعلیم نہیں دیتے تھے، وہ بس ہنر سکھاتے تھے، بحث کرنے کا۔ وہ کسی بھی بات کے حق میں یا خلاف دلائل دے سکتے تھے، جیسے آج وکیل کرتے ہیں۔
تو جو لوگ فلسفے کو نیکی اور سچائی کی تلاش سمجھتے تھے انہیں تو یہ لوگ بالکل پسند نہیں آئے ہوں گے۔ بالکل، انہیں یہ غیر سنجیدہ، پیسے کے لالچی اور خطرناک لگتے تھے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ شاید ان سے نفرت کی وجہ ان کی ایمانداری تھی۔ وہ دلیل کے پیچھے چلنے کو تیار تھے، چاہے وہ کہیں بھی لے جائے، چاہے مقبول عقائد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ افلاطون کے مکالموں میں تھریسیماکس جیسے کردار بھی ہیں جو کہتے ہیں انصاف طاقتور کا فائدہ ہے۔ کیا یہ سب سوفسطائی ایسے ہی تھے؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ یہ شاید سوفسطائی تحریک کا ایک انتہا پسند رخ تھا۔ پروٹاگورس جیسے لوگ زیادہ معتدل تھے۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ 5ویں صدی قبل مسیح ایتھنز کے لیے کیسی تھی؟ زبردست تبدیلیوں کا دور شروع ہوا فارسیوں پر فتح اور سنہری دور سے، پھر پیلوپونیشین جنگ میں شکست، طاعون کی وبا اور آخر میں 399 قبل مسیح میں سقراط کی موت۔ ایک پورا چکر مکمل ہوا۔ ایتھنز سیاسی طور پر کمزور ہوا، لیکن ثقافتی طور پر اس کی اہمیت قائم رہی۔ آج ہم نے سقراط سے پہلے کے یونان کے کچھ بہت ہی اہم مفکرین کو دیکھا۔ ایمپیڈوکلیز کے 4 عناصر، محبت و نفرت، اینیکزیگورس کا کائناتی ذہن اور لیوسپس و ڈیموکریٹس کا ایٹم کا نظریہ، جو حیرت انگیز طور پر جدید لگتا ہے۔ جی، اور ہم نے ایتھنز کے اس ماحول کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جس میں یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ سنہری دور، وہ جمہوریت، وہ جنگیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے کائنات کی بنیاد کیا ہے، تبدیلی کیسے آتی ہے، ہم کیسے جانتے ہیں۔ یہ بنیادی سوالات اسی دور میں اٹھائے گئے اور ان کے کتنے مختلف جوابات دیے گئے۔ ایمپیڈوکلیز کی سائنس، اینیکزیگورس کا ذہن کا تصور، ایٹمسٹس کی میکینکی کائنات، یہ سب خیالات بعد کے فلسفے اور سائنس کی بنیاد بنے۔ واقعی ان لوگوں نے وہ بیج بوئے جن سے مغربی فکر کا درخت پھوٹا۔ بہت سے سوال آج بھی وہی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، کیا یہ واقعی فلسفے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا تھا؟ جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کے بعد فلسفے کی توجہ کائنات سے ہٹ کر زیادہ انسان، اخلاقیات اور سماج پر ہو گئی۔ کیا علم کی تلاش کو ہمیشہ انسانی فائدے یا اقدار کے تابع ہونا چاہیے، یا اسے بالکل آزاد اور غیر جانبدار رہنا چاہیے، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں، جیسا کہ شاید ایٹمسٹس نے کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس گہری فکری جستجو میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ افلاطون کا جو مکالمہ ہے ایفیڈو، اس میں ایک بڑا حیران کن منظر ہے۔ سقراط جسے موت کی سزا ہو چکی ہے زہر پینے سے پہلے اور بعد میں بھی، بالکل آرام سے پرسکون انداز میں دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل، موت کا کوئی خوف ہی نہیں جیسے۔ ہاں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی آخر ایسا کیوں؟ آج ہم اسی سوال سے جڑے کچھ گہری باتوں میں اتریں گے۔ افلاطون کے فلسفے کی بنیاد، بالکل، ہم روح کی لافانیت پر بات کریں گے، علم کی حقیقت کیا ہے، وہ مثالی ریاست والا تصور، اور ظاہر ہے اس کا سب سے مشہور نظریہ وہ تھیوری آف فارمز، نظریہ عیان۔ جی اس میں ہم کچھ ماخذات سے بھی مدد لیں گے، جیسے افلاطون، روح، کائنات اور علم کا سفر، اور افلاطون، فلسفہ، ریاست اور خیالات۔ کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو مشکل سے خیالات ہیں نا، انہیں ذرا آسان اور دلچسپ بنا کر سمجھیں۔ بالکل، اور دیکھیں افلاطون کو سمجھنا صرف آپ کہیں کہ فلسفے کے طالب علموں کا کام نہیں ہے، یہ تو ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو مغربی سوچ کی جڑیں جاننا چاہتا ہے۔ صحیح۔ سقراط کا یہ جو پرسکون انداز ہے نا، یہ ایک طرح سے افلاطون کے پورے فلسفے کا آپ کہہ لیں نقطۂ آغاز بن جاتا ہے۔ تو چلیں اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ سقراط کی یہ بے خوفی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ صرف بہادری تھی یا کوئی گہرا یقین تھا پیچھے؟ افلاطون کے مطابق نا، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا یقین تھا۔ فیڈو میں وہ بتاتا ہے تفصیل سے کہ سقراط سمجھتا تھا کہ روح لافانی ہے۔ موت تو بس جسم کا خاتمہ ہے، روح کا نہیں۔ روح تو اس کے خیال میں جسم کی قید سے آزاد ہو کر اپنے اصل گھر یعنی حقیقی علم کی دنیا لوٹ جاتی ہے۔ اچھا۔ جسم تو اپنی خواہشیں، اپنے حواس، یہ سب روح کی پرواز میں رکاوٹ ہے۔ تو ایک سچا فلسفر وہ ساری زندگی اسی تیاری میں رہتا ہے کہ روح کو جسم کے اثر سے کیسے آزاد کرایا جائے۔ یہ بات تو کچھ مذہبی تصورات سے ملتی جلتی لگتی ہے۔ ملتی جلتی ضرور ہے، لیکن ایک بڑا فرق ہے۔ افلاطون کے لیے یہ جسمانی دنیا حقیقت کا بس ایک سایہ ہے، ایک کمتر درجہ ہے۔
اور مجھے وہ کریٹو والا مقابلہ بھی یاد آ رہا ہے۔ جب دوست اسے جیل سے بھگانے کا پلان بناتے ہیں ہاں، تو وہ صاف منع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ ریاست کے قوانین کا احترام کرنا ہے، بھلے ہی میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو۔ یہ تو تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ یہیں سے ہمیں افلاطون کی سوچ میں وہ بنیادی تقسیم نظر آتی ہے، وہ سنویت، ڈوئلزم، روح بمقابلہ جسم، حقیقت بمقابلہ ظاہر، عقل بمقابلہ حواس۔ اچھا، اور ہمیشہ پہلا والا بہتر ہے، زیادہ اصلی ہے۔ اس سے ایک خاص قسم کی زاہدانہ سوچ اسیٹسزم نکلتی ہے، حالانکہ سقراط خود کوئی مکمل تارک الدنیا نہیں تھا، وہ بس جسمانی لذتوں کا غلام بننے سے روکتا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ افلاطون جسمانی خواہشوں سے بھی زیادہ خطرناک سمجھتا تھا ان غیر جسمانی برائیوں کو، جیسے طاقت کا لالچ، حسد، ظلم کرنے کی چاہت۔ اچھا، تو اگر روح لافانی ہے تو اس کے حق میں افلاطون نے دلائل کا دیے، صرف یقین تو نہیں تھا نا؟ نہیں، فیڈو میں باقاعدہ عقلی دلائل ہیں۔ ایک تو وہ ازداد سے پیدائش والا ہے کہ جیسے سردی گرمی سے، گرمی سردی سے، ویسے ہی زندگی موت سے، موت زندگی سے، یعنی روح کا چکر چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک زیادہ مشہور دلیل ہے علم بطور یادداشت، ریکلیکشن جسے کہتے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے سنا ہے۔ خیال یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ سیکھتے ہیں نا، وہ اصل میں ہماری روح کو وہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جو اس نے پچھلی زندگی میں یا عالم عیان میں دیکھی تھیں۔ اس کی مثال وہ منو والے مکالمے میں ہے نا، وہ غلام لڑکے والی۔ بالکل، جس سے سقراط جیومیٹری کے سوال پوچھ کر گویا اس کے اندر چھپے علم کو باہر نکالتا ہے۔ اور تیسرا استدلال یہ تھا کہ روح ان آیان یا فارمز کی طرح سادہ ہے، بسیط ہے، غیر مادی ہے، تو وہ جسم کی طرح ٹکڑے ہو کر ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ علم بطور یادداشت والی بات، یہ تھوڑی عجیب نہیں؟ کیا ہم واقعی برابری یا انصاف جیسی چیزیں پہلے سے جانتے ہیں یا تجربے سے سیکھتے ہیں؟ بالکل، اسی نقطے پر بہت توحید ہوئی ہے۔ کیا سارا علم بس پیدائش سے پہلے کا یاد آنا ہے؟ تجربے کا، سیکھنے کا کوئی کردار نہیں۔ افلاطون نے خود ایک اور نظریے کو بھی رد کیا تھا جو روح کو جسم کے مختلف حصوں کی ہم آہنگی کہتا تھا، جیسے ساز کی موسیقی۔ اچھا۔ ہاں، اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو روح جسم سے پہلے کیسے موجود ہوتی اور جسم کے بعد کیسے زندہ رہتی؟ خود سقراط کی شخصیت وہ کیسی تھی؟ کیا وہ واقعی اتنا ہی پرفیکٹ تھا جیسا افلاطون دکھاتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، تاریخی سقراط کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس بنیادی طور پر دو بڑے ذریعے ہیں، ایک زیوفون جو اسے بڑا عملی قسم کا اخلاقی استاد دکھاتا ہے، اور دوسرا افلاطون جس کا سقراط بہت گہرے مابعد الطبیعاتی سوال اٹھاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ افلاطون کا جو مکالمہ اپولوجی ہے نا، ہاں، جس میں وہ اپنا دفاع کرتا ہے، جی، وہ شاید اصلی سقراط کے قریب ترین ہے۔ اس کی شخصیت میں تضاد بھی نظر آتے ہیں، عاجزی بھی ہے، لیکن بحث میں جس طرح وہ دوسروں کو لاجواب کرتا تھا وہ کبھی کبھی خود پسندی جیسا لگتا ہے۔ صحیح۔ دنیا سے بے رغبت بھی ہے، لیکن لوگوں سے بحث مباحثے کا شوق بھی بہت تھا، اور وہ اس کے آخری الفاظ کریٹو ہم پر اسکیلپیوس دیوتا کا ایک مرغ واجب الادا ہے۔ ہاں، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ بھی پراسرار ہے۔ شاید وہ کہہ رہا تھا کہ موت جو ہے وہ زندگی کی بیماری سے شفا ہے، ایک طرح سے علاج۔ ٹھیک ہے، روح لافانی ہے، پہلے سے موجود ہے، لیکن پھر ہم چیزوں کو جانتے کیسے ہیں؟ اگر ہمارے حواس، جیسے افلاطون کہتا ہے، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں تو پھر علم کا ذریعہ کیا بچا؟ یہ سوال افلاطون کے علم کے نظریے کا بالکل مرکز ہے، اور اس پر اس نے خاص طور پر تھیاٹیٹس مکالمے میں بحث کی ہے۔ وہ اس عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ علم حسی ادراک ہے، نالج از پرسیپشن۔ اچھا۔ یہ خیال اس زمانے کے دو مشہور فلسفیوں سے جڑا تھا، ایک پروٹاگورس جو کہتا تھا انسان ہر چیز کا پیمانہ ہے، یعنی جو جیسا محسوس کرے وہی سچ ہے، اور دوسرا وہ ہیراکلیٹس جس نے کہا تھا سب کچھ بدل رہا ہے۔ بالکل، کہ کائنات میں ہر شے ہر لمحے بدل رہی ہے، پینٹا رہی۔ تو اگر سب کچھ بدل رہا ہے تو پھر تو کچھ جاننا ممکن ہی نہیں۔ یہ تو بڑی مایوس کن بات ہوئی۔ افلاطون یہی نتیجہ نکالتا ہے، اگر ہر چیز مسلسل بدل رہی ہے تو ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی پکی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس لمحے آپ کہیں گے یہ میز ہے، اسی لمحے وہ میز بدل چکی ہوگی۔ افلاطون کہتا ہے کہ علم کے لیے استحکام چاہیے، ٹھہراؤ چاہیے۔
اس کی اصل دلیل یہ ہے کہ ہمارا ذہن کچھ بنیادی تصورات، کلیات، یونیورسلز جیسے ایک ہونا، دو ہونا، مشابہت، عدم مشابہت، وجود، عدم وجود، خیر، شر، ان کو براہ راست سمجھتا ہے، کسی خاص حس کے ذریعے نہیں۔ یعنی عقل سے؟ ہاں، ذہن سے، عقل سے۔ علم کے لیے ذہن کا ان بنیادی وجود کی حقیقتوں تک پہنچنا ضروری ہے، صرف حسی تاثرات کافی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ دلیل واقعی مضبوط ہے؟ کیا وجود یا عدد واقعی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ذہن براہ راست دیکھتا ہے؟ اس پر بھی، جیسا کہ آپ کے ماخوذات میں بھی ذکر ہے، بعد کے فلسفے میں کافی بحث ہوئی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وجود کو ایک ایسی چیز سمجھنا جسے پکڑا جا سکے، یہ زبان کی ایک غلط فہمی ہے۔ اچھا، وجود کسی چیز کی صفت نہیں ہے، جیسے لال ہونا۔ اسی طرح اعداد کو افلاطونی اعیان ماننے کے بجائے منطقی اصول یا رسمی نظام سمجھا جا سکتا ہے۔ شاید افلاطون کی ایک بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ سارے علم کو ریاضی جیسا بنانا چاہتا تھا، یقینی، غیر متغیر، عقلی۔ جبکہ زیادہ تر علم تو ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل، ہمارا زیادہ تر علم تو تجرباتی ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ افلاطون صرف علم اور روح کی باتیں ہی نہیں کرتا رہا، اس نے تو اپنی مشہور کتاب ریپبلک میں ایک پوری مثالی ریاست کا نقشہ کھینچ ڈالا۔ ایک فلسفی کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس کا تعلق سیدھا افلاطون کے زمانے کے حالات سے ہے، اس کے اپنے تجربات سے ہے۔ وہ ایتھنز کے ایک اونچے خاندان سے تھا، اس نے اپنے شہر کو لمبی جنگوں میں ہارتے دیکھا۔ پیلوپینیشین جنگ؟ جی، اور سب سے بڑھ کر اس نے اپنے استاد سقراط کو ایتھنز کی جمہوریت کے ہاتھوں موت پاتے دیکھا۔ ان چیزوں نے اسے جمہوریت سے بالکل بدظن کر دیا، اور وہ ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھنے لگا جو مستحکم ہو، منظم ہو، انصاف پر مبنی ہو، اور جس کی باغ ڈور سب سے قابل لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ اور اس پر اسپارٹا کا اثر تھا؟ بالکل، اسپارٹا کے نظام کا اثر واضح نظر آتا ہے۔ وہ اپنی سخت فوجی تربیت، نظم و ضبط، اجتماعی زندگی کے لیے مشہور تھا۔ حالانکہ اسپارٹا کی اصل حقیقت شاید اتنی اچھی نہ ہو جتنی سمجھی جاتی تھی۔ تو اس مثالی ریاست کا خاکہ کیا تھا؟ ریپبلک میں کیا خاص باتیں تھیں؟ ریپبلک میں معاشرہ 3 طبقوں میں سختی سے تقسیم ہے۔ سب سے اوپر محافظ، گارڈینز، جو فلسفی حکمران ہوں گے۔ اچھا۔ ان کے نیچے سپاہی، آگزیلریز، جو ریاست کا دفاع کریں گے۔ اور آخر میں عام لوگ، کاریگر، کسان وغیرہ، جو پیداوار کا کام کریں گے۔ اور ساری توجہ ان محافظوں پر ہے؟ جی، خاص کر ان کی تربیت پر۔ تعلیم میں جسمانی ورزش ہوگی، خاص قسم کی موسیقی اور ادب ہوگا، لیکن ہومر اور ڈرامہ نگاروں کی وہ کہانیاں جن میں دیوتاؤں کو برا دکھایا جائے یا موت کا خوف دلایا جائے، ان پر پابندی ہوگی۔ سینسرشپ یعنی؟ ایک طرح سے جی۔ اور محافظوں کے لیے نجی ملکیت نہیں ہوگی، خاندان بھی نہیں ہوگا۔ وہ بیرکوں میں رہیں گے، سونا چاندی نہیں رکھیں گے، بیویاں اور بچے بھی مشترکہ ہوں گے۔ مشترکہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ شادیاں ریاست طے کرے گی تاکہ بہترین نسل پیدا ہو، ایک طرح کی ایوجینکس۔ اور بچے پیدا ہوتے ہی ریاست لے لے گی تاکہ کوئی نہ جانے کون کس کا بچہ ہے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی انتہا پسندانہ لگتا ہے۔ کیا لوگ اسے مان لیتے بھلا؟ افلاطون اس کے لیے ایک عظیم جھوٹ، نوبل لائے، تجویز کرتا ہے۔ لوگوں کو یقین دلایا جائے گا کہ خدا نے حکمرانوں کو سونے سے، سپاہیوں کو چاندی سے، اور عوام کو پتل اور لوہے سے بنایا ہے۔ اچھا۔ اور ہر ایک کو اپنی فطرت کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ ریاست میں انصاف کا مطلب ہی یہی ہوگا کہ ہر طبقہ، ہر فرد صرف اپنا کام کرے، دوسرے کے کام میں دخل نہ دے۔ اور یہ ضروری کیوں تھا کہ حکمران لازماً فلسفی ہوں؟ کوئی عام سمجھدار لوگ کیوں نہیں؟ یہی افلاطون کا وہ نظریہ عیان، تھیوری آف فارمز، سیاست سے جڑ جاتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ اس کے مطابق صرف فلسفی ہی ہیں جو عقل کے ذریعے حقیقی علم، یعنی وہ لافانی اور کامل عیان یا فارمز، ان کو سمجھ سکتے ہیں، خصوصاً خیر یعنی گڈ کے فارم کو۔ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل اچھائی کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، اس لیے حکومت کرنے کے اہل بھی صرف وہی ہیں۔
اس سوچ پر پائتھاگورس اور پارمینائڈیز جیسے فلسفیوں کا بھی اثر ہے جو عقل اور ابدی سچائیوں پر زور دیتے تھے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا واقعی ایسی کوئی حکمت ہے جو صرف چند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ اور کیا کوئی نظام واقعی ایسے حکمران پیدا کر سکتا ہے؟ یہی افلاطون کی جمہوریت پر جو عدم اعتماد ہے اور اس کی اشرافیہ پسندی وہ ظاہر ہوتی ہے۔ چلیں اب افلاطون کے اس سب سے مشہور اور بنیادی تصور پر آتے ہیں، نظریہ عیان یا فارمز۔ یہ اکثر لوگوں کو سمجھنا مشکل لگتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کیا ہے؟ بنیادی خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ارد گرد کی دنیا ہے نا، جسے ہم اپنی آنکھوں سے، کانوں سے محسوس کرتے ہیں، یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ تو بس بدلتی ہوئی نامکمل چیزوں کی دنیا ہے، جو اصل، کامل اور نہ بدلنے والی حقیقتوں کا بس ایک عکس ہے، ایک سایہ۔ اور وہ اصل حقیقتیں کیا ہیں؟ وہ ہیں عیان یا اشکال، فارمز یا آئیڈیاز۔ یہ مادی نہیں ہے بلکہ خالص تصورات ہیں، اور انہیں صرف عقل سے جانا جا سکتا ہے۔ کوئی مثال؟ یہ ایک ابدی، کامل حسن کا آئین ہے، فارم آف بیوٹی، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں خوبصورت لگتی ہیں۔ اسی طرح انصاف کا، برابری کا، یہاں تک کہ بلی پن کا بھی ایک کامل، غیر متغیر آئین ہے۔ افلاطون کے نزدیک حقیقی علم، نالج، صرف ان عیان کا ہو سکتا ہے، جبکہ یہ جو حسی دنیا کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہماری صرف رائے، اوپینین ہو سکتی ہے۔ تو ان عیان کو دیکھنے یا جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر حواس کام نہیں آتے تو؟ یہ عقل کی بصارت ہے۔ افلاطون فلسفے کو حق کا مشاہدہ، ویژن آف ٹروتھ کہتا ہے۔ اس کے لیے عقل کو، ریزن کو، حسی تجربے سے اوپر اٹھ کر خالص تجریدی سوچ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ریاضی کا ذکر بھی آتا ہے اس سلسلے میں؟ جی، ریاضی اس میں ایک اہم سیڑھی ہے، کیونکہ وہ ہمیں ٹھوس چیزوں سے ہٹا کر اعداد اور شکلوں جیسے تجریدی تصورات کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن ریاضی بھی افلاطون کے خیال میں پوری طرح کامل نہیں، کیونکہ وہ کچھ چیزوں کو بغیر ثبوت کے مان لیتی ہے۔ تو پھر حتمی راستہ کیا ہے؟ حتمی حقیقت تک، خاص طور پر خیر کے عین تک پہنچنے کا راستہ ڈائلیکٹک ہے، یعنی سوال جواب، بحث مباحثہ، گہرا عقلی غور و فکر۔ افلاطون ایک بصارت کی تمثیل بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ سورج والی؟ جی، جیسے سورج روشنی دیتا ہے تو آنکھیں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ویسے ہی خیر کا عین وہ روشنی ہے جو باقی تمام عیان کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے اور ہماری عقل کو انہیں جاننے کی طاقت دیتی ہے۔ اور وہ مشہور غار کی تمثیل، ایلیگوری آف دا کیو، وہ بھی اسی نظریے کی وضاحت کرتی ہے۔ بالکل، اور شاید یہ افلاطون کی سب سے زیادہ اثر انگیز تمثیل ہے۔ تصور کریں کہ کچھ لوگ پیدائش سے ایک اندھیری غار میں قید ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور صرف سامنے والی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کے پیچھے آگ جل رہی ہے، اور آگ اور ان کے درمیان ایک پردے کے پیچھے سے لوگ مختلف چیزوں کے ماڈل لے کر گزر رہے ہیں۔ قیدیوں کو دیوار پر صرف ان ماڈلز کے سائے نظر آتے ہیں۔ صرف سائے؟ جی، چونکہ انہوں نے کبھی اصلی چیزیں نہیں دیکھیں، وہ ان سایوں کو ہی حقیقت سمجھتے ہیں۔ اب فرض کریں ایک قیدی کو آزاد کر کے زبردستی باہر سورج کی روشنی میں لایا جائے، تو کیا ہوگا؟ پہلے تو اس کی آنکھیں چندیا جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ وہ اصلی چیزیں دیکھے گا، درخت، جانور اور آخر میں سورج کو۔ تب اسے سمجھ آئے گی کہ غار کی دنیا تو صرف سایوں کا کھیل تھا، اصل حقیقت تو یہ باہر کی دنیا ہے۔ سورج یہاں خیر کے عین کی علامت ہے۔ اور اگر وہ واپس غار میں جائے؟ ہاں، اگر وہ واپس جا کر دوسروں کو بتانے کی کوشش کرے تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، شاید مار بھی ڈالیں گے، کیونکہ وہ اب اندھیرے میں ان سایوں کو ٹھیک سے نہیں دیکھ پائے گا اور اس کی باتیں ان کی سمجھ سے باہر ہوں گی۔ تو یہ تمثیل جہالت سے علم تک کے سفر کو دکھاتی ہے؟ جی، اور ظاہری دنیا سے حقیقی عیان کی دنیا تک کے مشکل سفر کو۔ یہ تو بہت طاقتور تمثیل ہے، لیکن کیا افلاطون خود اپنے اس نظریے عیان سے پوری طرح مطمئن تھا؟ اس میں کوئی کمزوری نہیں نظر آئی اسے؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ افلاطون نے خود اپنے ایک بات کے مکالمے پارمینیڈیز میں اس نظریے پر بہت مشکل سوالات اٹھائے ہیں۔ اچھا، جیسے کیا؟ جیسے کیا ایک چیز پورے عین میں شارک ہوتی ہے یا اس کے ایک حصے میں؟ دونوں صورتوں میں منطقی مسائل ہیں۔ پھر وہ مشہور تیسرا آدمی کا اعتراض ہے،
تھرڈ مین آرگیومنٹ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایک فرد انسان اور انسان کے عین میں مشابہت کی وجہ سے تعلق ہے تو ان دونوں کی مشترکہ خصوصیت کی وضاحت کے لیے ایک تیسرے عین کی ضرورت ہوگی، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو پیچیدہ ہے۔ بالکل۔ پھر یہ سوال کہ کیا آیان صرف ہمارے ذہن کے خیالات ہیں؟ اگر ہیں تو وہ موروثی کیسے ہوئے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آیان اتنے بلند ہوں کہ ہم انسان انہیں جان ہی نہ سکیں؟ افلاطون ان سوالات کا کوئی حتمی جواب نہیں دیتا، جس سے لگتا ہے کہ وہ خود بھی ان مشکلات سے واقف تھا۔ آخر میں افلاطون نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا، ٹیمیس مکالمے میں۔ کیا اس پر مختصر بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل۔ ٹیمیس قدیم اور وسطی زمانوں میں تو بہت ہی مؤثر رہا، اگرچہ آج اسے کم اہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں افلاطون ایک کردار ٹیمیس کی زبانی یہ بیان کرتا ہے کہ ایک نیک سانے یا خالق ڈیمیورج نے کائنات کو پہلے سے موجود بے ترتیب مادے کیوس کو ایک ابدی کامل نمونے اٹرنل ماڈل کو دیکھتے ہوئے ترتیب دیا۔ یعنی دنیا بنائی نہیں بلکہ ترتیب دی؟ جی، بے ترتیب مادے کو منظم کیا۔ دنیا ایک زندہ وجود ہے۔ 4 عناصر آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان کو جیومیٹری کی خاص ٹھوس شکلوں ریگولر سالڈ سے جوڑا گیا جو بنیادی طور پر تکونوں سے بنی ہیں۔ اچھا۔ وقت کو آبدیت کی متحرک تصویر کہا گیا ہے۔ روح کی تخلیق اور تناسخ ری انکارنیشن کا بھی ذکر ہے۔ یہ مکالمہ صدیوں تک کائنات، خدا اور ریاضی کے تعلق پر سوچ کو متاثر کرتا رہا، بھلے ہی اس کی کچھ باتیں آج ہمیں تھوڑی افسانوی سی لگتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو سے جو اہم باتیں سامنے آئیں ان کا خلاصہ کریں تو سقراط کی پرسکون موت کے پیچھے روح کی لافانیت کا گہرا یقین تھا۔ افلاطون نے حسی دنیا کو علم کا قابل اعتبار ذریعہ نہیں مانا، جی، اور حقیقی علم کو عقل اور لافانی عیان سے جوڑا۔ اس نے ایک مثالی ریاست کا نقشہ پیش کیا جو کافی متنازع ہے، جس پر فلسفی بادشاہ حکمرانی کریں گے۔ بالکل۔ اور اس کا نظریہ عیان، خاص طور پر وہ غار کی تمثیل، اس نے مغربی فکر پر شاید سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے۔ بلا شبہ افلاطون نے فلسفے کے تقریباً ہر شعبے مابعد الطبیعات، علم، اخلاقیات، سیاست کے لیے جیسے ایجنڈا طے کر دیا۔ اس کے سوال آج بھی زندہ ہیں اور اس کے جوابات، چاہے ہم انہیں مانیں یا نہ مانیں، آج بھی ہماری سوچ کا حصہ ہیں۔ اس کے اثر سے فرار مشکل ہے۔ اور چلتے چلتے سامعین کے لیے سوچنے کا ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ افلاطون کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ انصاف، حسن، خیر جیسے جو تجریدی غیر مادی تصورات ہیں، ان کو سمجھنا ہی اچھی زندگی اور منصفانہ معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ ہماری آج کی دنیا جو اتنی زیادہ ٹھوس، مادی کامیابیوں اور فوری نتیجوں پر مرکوز ہے، کیا اس میں ایسی تجریدی لافانی سچائیوں کی تلاش کی کوئی عملی قدر باقی ہے؟ کیا افلاطون کی وہ غار آج بھی ہماری حقیقت کو سمجھنے کی کوشش میں ہمارے لیے کوئی معنی رکھتی ہے؟ اس علمی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم 2 بہت اہم میدانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہے ارسطو کا فلسفہ، بہت وسیع، بہت گہرا۔ جی، اور دوسری طرف قدیم یونانی ریاضی دان اور ماہرین فلکیات، ان کا کام تو بالکل انقلابی تھا۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف خلاصہ نہیں بلکہ ان ذرائع سے وہ اہم نکات نکالنا ہے جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ارسطو کے کون سے خیالات صدیوں تک چھائے رہے اور کن کو بعد میں سائنس نے آپ کہہ لیں رد کر دیا اور کیوں کیا۔ اور کچھ سوالات تو واقعی بہت دلچسپ ہیں، جیسے ارسطو کا وہ عظیم النفس انسان، وہ کون تھا؟ جی، اور اس نے غلامی کو فطری کیوں قرار دیا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، کیا یہ سچ ہے کہ کوپرنکس سے بھی بہت پہلے، صدیوں پہلے، یونانیوں کو اندازہ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا دعویٰ ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ تو چلیں ارسطو کی دنیا سے شروع کرتے ہیں۔ افلاطون کا شاگرد تھا، سکندر کا استاد بھی رہا، لیکن انداز، وہ کہتے ہیں، اپنے استاد افلاطون سے کافی مختلف تھا۔ زیادہ منظم، شاید تھوڑا پروفیسرانہ۔ ہاں بالکل، اور یہ فرق فوراً اس کی مابعد طبیعت میں نظر آتا ہے۔
افلاطون کے لیے اصل حقیقت وہ کلیات یا آئیڈیاز تھے. یہ دنیا تو بس ایک سایہ تھی. صحیح. لیکن ارسطو نے زیادہ آپ کہیں عام فہم یا زمینی موقف اپنایا. اس نے کہا کہ کلیات جیسے انسان کا تصور یا خوبصورتی یہ چیزوں سے الگ نہیں ہوتے، انہی میں پائے جاتے ہیں. اچھا، یعنی میز کا آئیڈیا میزوں کے بغیر نہیں. بالکل. وہ کہتا تھا کہ اصل چیز جزیات ہیں، یعنی یہ مخصوص میز، یہ مخصوص انسان، کلیات ان میں موجود ہے. اور اسی سے جڑا ہے اس کا وہ مادہ اور صورت کا نظریہ، میٹر اور فارم. جی ہاں، بہت اہم تصور ہے. جیسے سنگ مرمر مادہ ہے اور اس سے جو مجسمہ بنتا ہے وہ اس کی صورت ہے. صورت ہی مادے کو اس کی اصل شکل، اس کا جو جوہر دیتی ہے. اور مجھے یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ وہ روح کو جسم کی صورت کہتا ہے. ہاں، یعنی روح کوئی بھوت نہیں جو جسم میں آ کر بیٹھ گیا ہو. ٹھیک. بلکہ وہ اصول ہے، وہ تنظیم ہے جو جسم کو ایک زندہ کام کرتا ہوا وجود بناتی ہے. تو یہ ایک طرح سے زندگی کا اصول ہے؟ جی بالکل. اور یہیں سے وہ قوت یعنی پوٹینشیلٹی اور فعل یعنی ایکچوالٹی کا تصور آتا ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز میں کچھ بننے کی، کچھ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس کی قوت ہے. ٹھیک. اور جب وہ اپنی صورت کو پا لیتی ہے تو وہ فعل میں آ جاتی ہے. جیسے بیج، اس میں درخت بننے کی قوت ہے. اور جب وہ درخت بن جاتا ہے تو وہ بالفعل درخت ہے. ارسطو کے نزدیک پوری کائنات اسی طرح حرکت میں ہے، اپنی صلاحیتوں کو حقیقت بنا رہی ہے. اچھا، تو پھر اس سارے عمل کو چلا کون رہا ہے؟ وہ مشہور غیر متحرک محرک، انمووڈ موور. جی. یہی وہ تصور آتا ہے، اس کا خدا. تو یہ خدا کیا کرتا ہے اگر وہ خود حرکت نہیں کرتا؟ ارسطو کے مطابق یہ خدا خالص فکر ہے، کامل، مکمل. کائنات اس کی طرف ایسے کھنچتی ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کی طرف. یعنی وہ خود کچھ نہیں کر رہا؟ نہیں، وہ خود محبت نہیں کرتا، وہ محبت کا معروض ہے. اس کا کامل ہونا ہی کائنات میں حرکت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. یہ کافی تجریدی خیال ہے. واقعی؟ اور اس نے ایک نہیں 47 یا 55 محرکین کا بھی ذکر کیا. ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے، شاید سیاروں کی الگ الگ حرکتوں کی وضاحت کے لیے. یہ اس کے نظام کی پیچیدگی دکھاتا ہے. اور روح کیا وہ لافانی ہے؟ آپ نے کہا وہ جسم کی صورت ہے. زیادہ تر روح تو جسم کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ذہن یا عقل جسے وہ نوز کہتا ہے اسے کچھ الگ سمجھتا ہے. اچھا. کیونکہ ذہن لازوال سچائیوں کو سمجھ سکتا ہے جیسے ریاضی کے اصول، تو شاید وہ خود بھی لازوال ہو، لیکن یہ کوئی شخصی لافانیت نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں. تو پھر کیسی؟ شاید ایک غیر شخصی الوہی عقل میں حصہ داری کی طرح. اس پر بحث بہت ہے. چلیں اب ذرا اخلاقیات کی طرف آتے ہیں. ارسطو کے نزدیک نیکی یا اچھی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اس کے لیے حتمی مقصد ہے خوشی، یوڈائمونیا. خوشی یعنی بس مزے کرنا؟ نہیں، یہ وہ والی خوشی نہیں ہے. یہ زیادہ گہرا تصور ہے. اس کا مطلب ہے روح کی فضیلت کے مطابق سرگرمی. یہ تو کافی بھاری بھرکم تعریف ہے. آسان لفظوں میں اپنی بہترین انسانی صلاحیتوں، خاص طور پر عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایک بھرپور بامقصد زندگی گزارنا. اسے شاید انسانی فلرشنگ یا نشو نما کہنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فضیلت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ زرین اصول، گولڈن مین والا تصور. جی، یہ بہت مشہور ہے. یعنی ہر خوبی جو ہے وہ دو برائیوں کے درمیان ایک اعتدال ہے، ایک میانہ روی ہے. مثال کے طور پر جیسے ہمت ہے، یہ بزدلی اور بے باکی یعنی حد سے زیادہ خطرہ مول لینے ان دونوں کے درمیان ہے. یہ تو کافی عملی لگتا ہے. ہاں، کئی خوبیوں پر یہ ٹھیک بیٹھتا ہے. جیسے سخاوت، وہ فضول خرچی اور کنجوسی کے بیچ میں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے؟ جیسے سچائی. کیا سچائی بھی دو جھوٹ کے درمیان کوئی چیز ہے؟ ارسطو خود اس سے لاف زنی اور جھوٹی عاجزی کے بیچ رکھتا ہے، پر یہ تھوڑا بحث طلب ہے. اور اس کا وہ عظیم النفس انسان کا تصور، میگنمس مین، وہ کیا تھا؟ یہ بہت متنازع ہے. یہ وہ شخص ہے جو اپنی عظمت اور خوبیوں کو جانتا ہے، ان پر فخر کرتا ہے، اور جو اس کے معیار سے کم ہے انہیں تھوڑا حقارت سے دیکھتا ہے. یعنی غرور خوبی ہے. اس کے نزدیک ایک خاص قسم کا جائز فخر. یہ عاجزی کے تصور کے بالکل الٹ ہے جو بعد میں خاص طور پر عیسائیت میں آیا.
یہ صاف طور پر ایک اشرافیہ کا آئیڈیل ہے۔ یہ آج سمجھنا مشکل ہے۔ بالکل، اس کی اخلاقیات پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ سرد مہر ہے، ہمدردی کم ہے اور یہ صرف ایک خاص طبقے کے لیے ہے۔ اور انصاف کے بارے میں کیا خیال تھا اس کا؟ اس کا انصاف کا تصور بھی برابری والا نہیں ہے، وہ تناسب پر مبنی ہے، یعنی ہر کسی کو اس کی حیثیت، اس کی اہلیت کے مطابق ملنا چاہیے۔ اور یہی سوچ پھر اس کی سیاسیات میں بھی نظر آتی ہوگی؟ جی بالکل، وہ ریاست کو فرد سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ ریاست کا مقصد صرف امن قائم رکھنا نہیں، بلکہ شہریوں کی اخلاقی تربیت کرنا، انہیں اچھی زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے۔ لیکن اس اچھی زندگی میں سب شامل نہیں تھے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ فطری غلامی کا نظریہ دیتا ہے، کہتا ہے کچھ لوگ پیدائشی طور پر حکمرانی کے لیے بنے ہوتے ہیں اور کچھ غلامی کے لیے، کیونکہ ان میں عقل کم ہوتی ہے۔ یہ نظریہ تو صدیوں تک بہت نقصان دہ ثابت ہوا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ غلامی کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اسی طرح وہ تجارت اور خاص طور پر سود خوری کو بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے خیال میں یہ دولت کمانے کا غیر فطری طریقہ ہے۔ پیسہ بذات خود مزید پیسہ پیدا نہیں کرتا، جیسے جانور بچے پیدا کرتے ہیں۔ یہ بھی دلچسپ نکتہ ہے۔ اور حکومتوں کے بارے میں کیا درجہ بندی تھی اس کی؟ وہ اچھی اور بری حکومتوں میں فرق کرتا ہے۔ اچھی ہیں بادشاہت، ایک نیک بادشاہ، ایرسٹوکریسی، چند نیک لوگ، اور آئینی حکومت یا پولیٹی، جہاں متوسط طبقہ حکومت کرے۔ اور بری کون سی ہیں؟ انہی کی بگڑی ہوئی شکل۔ بادشاہت بگڑ کر آمریت، ٹائرانی بن جاتی ہے، ایرسٹوکریسی بگڑ کر امرا کی چنسری حکومت، اور پولیٹی بگڑ کر جمہوریت، ڈیموکریسی۔ ایک منٹ، جمہوریت بری حکومت؟ ہاں، اس کے نزدیک جمہوریت میں مسئلہ یہ ہے کہ غریب اکثریت اپنے طبقے کے فائدے کے لیے امیر اقلیت کے حقوق نظر انداز کر سکتی ہے۔ وہ پولیٹی کو بہتر سمجھتا تھا، جہاں قانون کی حکمرانی ہو اور متوسط طبقہ زیادہ بااثر ہو۔ یہ تو آج کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، وہ انقلاب کیوں آتے ہیں، اس بارے میں کیا کہتا تھا؟ سب سے بڑی وجہ وہ طبقاتی کشمکش، یعنی امیر اور غریب کے درمیان عدم مساوات کو سمجھتا تھا۔ اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جابر حکمران اپنی حکومت کیسے بچاتے ہیں۔ جی ہاں، جاسوسی کروانا، لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، جنگیں چھیڑ دینا تاکہ عوام مصروف رہیں، یہ سب طریقے اس نے بیان کیے ہیں۔ اس کی مثالی ریاست بھی چھوٹی سی ہوتی تھی؟ ہاں، اتنی کہ شہری ایک دوسرے کو جانتے ہوں، اور شہریت بھی سب کو نہیں ملتی تھی۔ مزدور، کسان، یہ شہری نہیں تھے۔ اور تعلیم کا مقصد؟ تعلیم کا مقصد عملی فائدہ نہیں بلکہ فضیلت سکھانا تھا، ایک مہذب، سوچنے سمجھنے والا حکمران طبقہ تیار کرنا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا منطق کی طرف چلتے ہیں۔ لاجک، اسے منطق کا بانی کہا جاتا ہے۔ ہاں، خاص طور پر اس کے قیاس یعنی سلجزم کے نظریے کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے سادہ لفظوں میں؟ یہ استدلال کی ایک شکل ہے جس میں دو باتیں جنہیں بنیادیں کہتے ہیں اگر سچ ہوں تو ان سے ایک تیسرا نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے۔ جیسے وہ مثال ہے، تمام انسان فانی ہیں۔ جی، اور دوسری بنیاد سقراط انسان ہے۔ تو نتیجہ؟ سقراط فانی ہے۔ بالکل، اس نے اس طرح کے درست استدلال کی کئی قسمیں بیان کیں اور ان کے اصول وضع کیے۔ اس کا اثر اتنا زبردست تھا کہ 2000 سال تک مغرب میں منطق کا مطلب ارسطو کی منطق ہی تھا۔ لیکن کیا اس میں کوئی کمی نہیں تھی آج کے دور میں؟ ہاں، جدید منطق دان اس پر کئی اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ہر قسم کے درست استدلال کو نہیں پکڑتی، خاص کر جو ریاضی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا۔ دوسرا، یہ استخراج، ڈیڈکشن پر بہت زور دیتی ہے، یعنی عام اصول سے خاص نتیجے پر آنا۔ لیکن سائنس میں استقراء، انڈکشن بھی بہت اہم ہے، یعنی مشاہدات سے عام اصول بنانا۔ ارسطو نے استقراء پر کم توجہ دی۔ اور کوئی نکتہ؟ ایک تنقید یہ بھی ہے کہ اس کے کچھ بنیادی تصورات جیسے جوہر، سبسٹنس، اور ماہیت، ایسنس، یہ شاید دنیا کی حقیقت سے زیادہ زبان کی ساخت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی یہ لسانی مغالطے ہو سکتے ہیں۔ یہ گہری بات ہے۔ اچھا، آخر میں اس کی طبیعت اور کونیات، فزکس اور کازمولوجی، یہ وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ عرصے تک مانا گیا اور پھر سب سے زیادہ شدت سے غلط ثابت ہوا۔ بالکل، اس کا ماڈل زمین مرکزی تھا، جیو سینٹرک۔
زمین کائنات کے بیچ میں ساکن۔ اور باقی سب اس کے گرد گھوم رہا ہے؟ جی، چاند، سورج، سیارے، ستارے سب شفاف کروں سفیئرز میں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اور دنیا بھی 2 حصوں میں بٹی تھیں۔ وہ کیسے؟ چاند کے نیچے کی دنیا یعنی ہماری زمین اور آس پاس کا ماحول، یہ 4 عناصر سے بنی ہے: مٹی، پانی، ہوا، آگ۔ اور یہ بدلتی رہتی ہے، اس میں فنا ہے۔ اور چاند سے اوپر؟ وہ آسمانی دنیا کامل ہے، ابدی ہے، بدلتی نہیں۔ وہ ایک 5ویں عنصر جوہر خامس کوئنٹسنس یا ایتھر سے بنی ہے۔ اور ہر چیز کی اپنی فطری جگہ اور فطری حرکت؟ جی، زمینی چیزیں سیدھے خط میں حرکت کرتی ہیں، بھاری چیزیں نیچے مرکز کی طرف، ہلکی چیزیں اوپر کی طرف، اور آسمانی اجسام وہ کامل دائروں میں گھومتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی صاف ستھری منظم تصویر لگتی ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا، آج ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ تو اس کے غلط ثابت ہونے کی بڑی وجوہات کیا تھیں؟ گیلیلیو، کوپرنکس؟ جی، سب سے بڑی وجہ تو ان کے مشاہدات تھے، جنہوں نے دکھایا کہ زمین مرکز نہیں، سورج کے گرد گھومتی ہے، اور آسمانی اجسام بھی کامل نہیں، ان میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے گیلیلیو نے سورج پر دھبے دیکھے۔ اور کوئی وجہ؟ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ ارسطو کی طبیعیات میں قوت یعنی فورس کا آج والا تصور نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا چیزیں اپنی فطرت یا مقصد ٹیلوس کی وجہ سے حرکت کرتی ہیں، کسی بیرونی دھکے یا کھچاؤ سے نہیں۔ تو وہ رفتار، ایکسلریشن وغیرہ کی وضاحت نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، اس کے لیے نیوٹن کی ضرورت پڑی، اور اس کا یہ خیال کہ خلا یعنی وائڈ موجود نہیں ہو سکتا، یہ بھی بعد میں غلط ثابت ہوا۔ تو ارسطو کی میراث واقعی بہت ملی جلی ہے۔ ایک طرف منطق کی بنیاد رکھی، فلسفے کے گہرے سوالات اٹھائے، دوسری طرف سائنس نے ایسے نظریات دیے جو شاید ترقی میں رکاوٹ بھی بنے۔ بالکل۔ اب اگر ہم رخ بدلیں اور یونانیوں کے دوسرے بڑے کارنامے یعنی ریاضی اور فلکیات کو دیکھیں تو وہاں تصویر کچھ اور ہے۔ ہاں، وہاں تو لگتا ہے جیسے ذہانت کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ بلا شبہ سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ یونانیوں نے ریاضی کو صرف حساب کتاب سے نکال کر ایک تجریدی علم بنایا جس کی بنیاد تھی منطقی ثبوت پر، پروف۔ فیثاغورس کا نام یہاں بہت اہم ہے۔ جی، مسئلہ فیثاغورس پائتھاگورن تھیورم تو سب جانتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم شاید اس کی یہ دریافت تھی کہ کچھ لمبائیاں ناطق اعداد ریشنل نمبرز میں نہیں لکھی جا سکتی، یعنی غیر ناطق اعداد irrationals، جیسے ایک مربع جس کا ضلع 1 ہو، اس کا وتر ڈائگنل۔ یہ تو ریاضی میں ایک بحران لایا ہوگا۔ لایا، لیکن اسی سے ریاضی مزید گہری ہوئی، اور فیثاغورس نے ہی غالباً سب سے پہلے زمین کو گول یعنی کروی مانا تھا۔ اور پھر اقلیدز، یوکلڈ، اس کی کتاب اصول، ایلیمنٹس، وہ تو ایک شاہکار ہے، شاید تاریخ کی سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی کتابوں میں سے ایک۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جیومیٹری کو چند بنیادی مفروضوں، ایگزیمز اور تعریفوں سے شروع کیا، اور پھر منطقی استدلال سے ایک کے بعد ایک مسئلے، تھیرمز کو ثابت کیا۔ یہ طریقہ، یہ ساخت 23 صدیوں تک ریاضی کی بنیاد رہی۔ آج بھی جو ہم اسکول میں جیومیٹری پڑھتے ہیں وہ بڑی حد تک اقلیدس ہی ہے۔ اور ایک نام یوڈوکسس کا بھی آتا ہے طریقہ اختتام کے حوالے سے۔ یہ کیا تھا؟ کیلکولس کی ابتدا؟ ہاں، اسے کیلکولس کا پیش خیمہ کہتے ہیں۔ یہ کسی ٹیڑھی میڑھی شکل جیسے دائرے کا رقبہ معلوم کرنے کا طریقہ تھا۔ کیسے؟ یوں سمجھیں کہ دائرے کے اندر کثیر الاضلاع پولیگونز بناتے جائیں جن کا رقبہ معلوم کرنا آسان ہے، پھر ان پولیگونز کے اضلاع کی تعداد بڑھاتے جائیں۔ وہ دائرے کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے؟ بالکل، ان کا مجموعی رقبہ دائرے کے رقبے کو ایگزاسٹ کر دے گا، یعنی اس کے بالکل قریب پہنچ جائے گا۔ یہ حد یا لمٹ کے تصور کی ابتدائی شکل تھی جو کیلکولس کے لیے بنیادی ہے۔ زبردست! یہ تو ہوئی ریاضی۔ فلکیات میں یونانیوں نے کیا کمال دکھایا؟ یہاں بھی انہوں نے بڑا قدم اٹھایا، کائنات کو دیومالائی کہانیوں سے نکال کر مشاہدے، ریاضی اور مفروضوں کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر؟ اناکساگورس نے بتایا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں، وہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، اور گرہن کیوں لگتے ہیں اس کی سائنسی وضاحت دی۔ اور فیثاغورسی مکتبہ فکر؟
ان میں سے کچھ نے تو یہ حیران کن خیال پیش کیا کہ زمین ساکن نہیں بلکہ حرکت کرتی ہے، اگرچہ وہ اسے سورج کے گرد نہیں بلکہ ایک فرضی مرکزی آگ کے گرد گھومتا مانتے تھے۔ پھر بھی زمین کو حرکت میں لانا یہ بڑی بات تھی۔ لیکن پھر وہ نام آتا ہے جو سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے، ایرسٹارکس آف ساموس۔ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ اس نے کوپرنک سے 1800 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ تقریباً 270 قبل مسیح ارسطارخس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین نہ صرف اپنے محور پر گھومتی ہے بلکہ سال میں ایک بار سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اور سورج مرکز میں ہے، ہیلیوسینٹرک ماڈل۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ اس کی اپنی تحریریں تو نہیں ملتی شاید؟ نہیں، وہ گم ہو گئیں، لیکن بعد کے بڑے مفکرین جیسے آرشمیڈیز اور پلوٹارک وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس نے یہ نظریہ ریاضی کی بنیاد پر پیش کیا تھا، شاید نظام شمسی کے ہجوم کے اپنے اندازوں کی بنیاد پر۔ تو پھر یہ قبول کیوں نہیں ہوا؟ دنیا کو کوپرنکس کا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ اتنی بڑی دریافت ضائع کیسے ہو گئی؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ عام فہم کے خلاف تھا۔ روزمرہ مشاہدہ یہی کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے، سورج چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے تکنیکی اعتراضات تھے۔ اگر زمین حرکت کرتی ہے تو قریب کے ستاروں کی جگہ دور کے ستاروں کے مقابلے میں بدلنی چاہیے تھی سال کے دوران، جسے اسٹیلر پیرالیکس کہتے ہیں۔ اور وہ نظر نہیں آیا؟ اس زمانے کے آلات سے نہیں، کیونکہ ستارے بہت ہی زیادہ دور ہیں۔ تیسرے، بعد میں آنے والے ایک بہت بڑے ماہر فلکیات ہپارکس نے زمین مرکزی ماڈل کو ہی ترجیح دی اور اسے ریاضیاتی طور پر بہت بہتر بنا دیا۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایپی سائیکلز کا تصور استعمال کیا، یعنی سیارے اپنے مدار پر چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے دائروں میں بھی گھوم رہے ہیں۔ اس سے سیاروں کی جو بظاہر عجیب و غریب حرکت نظر آتی تھی آسمان پر، اس کی کافی اچھی وضاحت ہو گئی۔ تو لوگوں کو لگا کہ زمین مرکزی ماڈل ہی ٹھیک کام کر رہا ہے۔ جی، اور چوتھی وجہ کچھ مذہبی مخالفت بھی تھی۔ ایک فلسفی تھا کلنتھیس، اس نے تو ارسطارخس پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا تھا کہ اس نے کائنات کے دل یعنی زمین کو حرکت دینے کی گستاخی کی ہے۔ تو ہپارکس کا کردار اہم رہا اس شمسی مرکزی نظریے کو دبانے میں؟ نادانستہ طور پر ہاں۔ ہپارکس خود دوسری صدی قبل مسیح کا عظیم ترین مشاہداتی فلکیات دان تھا۔ اس نے ستاروں کی پہلی جامع فہرست بنائی، گرہن کی پیشگوئی کو بہتر کیا، اور ایک بہت اہم دریافت کی جسے اعتدالین کی سبقت کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ زمین کی محوری گردش میں ایک بہت سست رفتار لڑکھڑاہٹ ہے، جس کی وجہ سے ستاروں کی پوزیشنیں ہزاروں سال میں آہستہ آہستہ بدلتی ہیں۔ یہ اس نے دریافت کیا۔ تو وہ تھا تو بہت بڑا عالم۔ بلا شبہ، لیکن اس نے زمین مرکزی ماڈل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ پطلیموس نے دوسری صدی عیسوی میں اسی بنیاد پر اپنا نظام بنایا، جو اگلی 14 صدیوں تک مغرب اور اسلامی دنیا میں غالب رہا۔ ان قدیم لوگوں نے کچھ حیران کن پیمائشیں بھی کی ہیں، ہے نا؟ محدود آلات سے۔ جی بالکل۔ ایراتوستھینیز نے تیسری صدی قبل مسیح میں زمین کا محیط ناپ لیا تھا، صرف سائے اور جیومیٹری سے، اور اس کا جواب حیرت انگیز طور پر درست تھا۔ اور چاند کا فاصلہ؟ پطلیموس نے اس کا بھی نسبتاً اچھا اندازہ لگایا، البتہ سورج کا فاصلہ وہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اسے حقیقت سے کہیں زیادہ قریب سمجھتے تھے۔ اور ان کی فلکیات کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کیوں سے زیادہ کیسے پر زور دیتے تھے۔ ہاں، مطلب وہ یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ سیارے کیوں حرکت کرتے ہیں، جیسے کشش ثقل کیا ہے، بلکہ یہ کہ ان کی حرکت کو کس جیومیٹریائی ماڈل سے بہترین طور پر بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارے مشاہدات سے مطابقت پیدا ہو جائے۔ مقصد تھا مظاہر کو بچانا، سیو دا فینومینا۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو کیا اہم نکات نکلتے ہیں؟ میرے خیال میں 2 بڑی باتیں ہیں۔ ایک تو ارسطو کی وسیع اور پیچیدہ میراث، اس کی فکر میں گہری بصیرتیں بھی ہیں، جیسے منطق، اخلاقیات کے سوالات، اور ساتھ ہی وہ رکاوٹیں بھی جو اس نے سائنس، خاص طور پر طبیعیات اور کونیات میں کھڑی کر دی۔ اور دوسری بات؟ دوسری طرف یونانی ریاضی اور فلکیات ہیں۔ وہاں ہمیں انسانی تجریدی سوچ کی ایک شاندار مثال ملتی ہے۔
अरिस्टार्कस जैसे लोग जो वक्त से सदियों पहले ऐसे इंकलाबी नजरियात तक पहुंच गए जो बिल्कुल हैरानकुन हैं। और आखिर में सामीन के लिए कोई गौर तलब नुक्ता? एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि सच्चाई की तलाश में कौन सा रास्ता बेहतर है। अरस्तु ने अपनी तबीयत बनाते हुए ज्यादातर उस बात पर इन्हिसार किया जो उसे फितरी लगा, बामकसद लगा, जो उसके हयातियाती मुशाहिदात से मिलता था। ठीक। जबकि अरिस्टारिक्स ने शायद रियाजियाती सादगी और वजाहत को बुनियाद बनाया। आज जब हम साइंस में नई चीजें खोजते हैं तो हम किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं? वो जो हमें फितरी या बदीही लगता है, या वो जो रियाजियाती तौर पर ज्यादा खूबसूरत या वजाहत करने वाला होता है? यानी हमारे अपने पस मंजरी ख्यालात आज भी असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल। हमारे अपने मफरूज़े, हमारी तरजीहात शऊरी या लाशऊरी तौर पर आज भी इस बात पर असर डालती हैं कि हम किन साइंसी वजाहतों को कबूल करते हैं। ये एक अहम सवाल है अपने आप से पूछने के लिए। इस गहरे इल्मी जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। आज हम कदीम यूनानी फ़लसफ़े के एक बहुत ही दिलचस्प दौर का जायज़ा ले रहे हैं। ये वो ज़माना है जो अरस्तू के फ़ौरन बाद शुरू हुआ। जी हाँ। और ये वो वक्त था जब सिकंदर आज़म की फतूहात ने दुनिया को जैसे बदल कर रख दिया था। बिल्कुल, एक नया मिला जला सकाफती दौर शुरू हुआ जिसे हम हेलेनिस्टिक दौर कहते हैं। अच्छा। और देखें, ये तब्दीलियां सिर्फ सियासी नहीं थीं। उन्होंने लोगों की सोच पर, उनके आप कह लें खौफ और उम्मीदों पर, जिंदगी से तवक्कुआत पर गहरा असर डाला। सही। और इसी माहौल में हमें फ़लसफ़े के नए मुक्तबे फ़िक्र नज़र आते हैं। जैसे सिनिक हैं, शुकूक परस्त हैं, एपिक्यूरियन, स्टोइक्स। ये सब एक तरह से इस बदलती दुनिया में कोई मायने, कोई सुकून तलाश करने की कोशिशें थीं। और फिर कहानी रोम तक भी जाती है। जी बिल्कुल। रोम ने इन यूनानी ख्यालात को मगरिब तक पहुंचाया और खुद भी उनसे काफी मुतासिर हुआ। और आखिर में हम प्लूटेनस पर बात करेंगे, जो कदीम दुनिया के आखिरी अजीम फ़लसफ़ी माने जाते हैं। हाँ, और उनके नोफलातूनी फ़लसफ़े ने तो आने वाली सदियों पर, ख़ास तौर पर ईसाई इलाहियात पर बहुत गहरे असरात छोड़े। तो आज हमारे इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि जो ज़राए हमारे पास हैं उनकी रोशनी में कदीम फ़लसफ़े के इस अहम मोड़ को समझें। बिल्कुल। वो नज़रियात, वो शख्सियात जिन्होंने मगरबी फ़िक्र की बुनियादें रखीं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर सिकंदर आज़म के ज़माने से ही शुरू करते हैं। ठीक है। यूनानी शहरी रियासतों का दौर तो समझे ख़त्म हो रहा था। आज़ादी तो थी, मगर इंतशार भी बहुत था। जी। और फिर आया मकदूनियाई तसल्लुत का दौर। ज़राए बताते हैं कि ये ग़ुलामी और बदनज़मी का वक्त था। अच्छा। हाँ, और इसी आप कहें अफरा तफरी और इतनी बड़ी सल्तनत के पस मंज़र में सिकंदर ने एक बड़ी दिलचस्प कोशिश की। वो क्या? उसने यूनानी और मशरिकी यानी गैर यूनानी सकाफ़तों को मिलाने की कोशिश की। फतूहात की, मशरिक में नए शहर बसाए, और यहाँ तक कि खुद को देवता भी कहलवाना शुरू कर दिया, जो कि मिस्री और पारसी रिवायत थी। ये तो यूनानियों के लिए बहुत अजीब बात होगी। यकीनन। वो तो गैर यूनानियों को बारबेरियन कहते थे, वहशी समझते थे। बिल्कुल। अरस्तू तक, जो सिकंदर का उस्ताद था, वो भी यही सोच रखते थे। तो सिकंदर ऐसा क्यों कर रहा था? क्या कोई सियासी मजबूरी थी? हो सकता है। शायद वो एक वसीतर, एक कॉस्मोपॉलिटन विजन रखता था, या कम से कम सियासी तौर पर ये समझता था कि अब मुफाहिमत ज़रूरी है। अच्छा। उसने बैनो सकाफती शादियों को भी फ़रोग़ दिया। शायद यहीं से पहली बार अमली तौर पर एक आफाकी इंसानियत का तस्वुर सामने आया, जिसे बाद में स्टोइक्स ने बाकायदा फ़लसफ़ियाना शक्ल दी। लेकिन इस मिलाप का एक दूसरा रुख भी था। वो क्या? यूनानियों ने मशरकी तवहुमात को अपनाना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर नुजूम यानी एस्ट्रोलॉजी। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प तज़ाद है। एक तरफ तो इस्कंदरिया जैसा इल्मो दानिश का मरकज़ बन रहा है, जहाँ अक्लीद्स, अर्शिमिदीज़ जैसे अजीम लोग काम कर रहे हैं। जी, लाइब्रेरी भी बनी वहाँ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बाबली नुजूम और किस्मत पर यकीन बढ़ रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? शायद वो उमूमी गैर यकीनी का एहसास था जो इस दौर में बहुत आम था, अदम तहफ़्फ़ुज़ था। अच्छा। लोग किस्मत की देवी फॉर्च्यून, उसकी पूजा करने लगे थे। जिंदगी बहुत गैर यकीनी हो गई थी। और इसी गैर यकीनी माहौल ने फ़लसफ़े का रुख भी बदल दिया।
بالکل، پہلے فلسفی زیادہ تر ریاست، معاشرہ، ان چیزوں پر غور کرتے تھے۔ ہاں، جیسے افلاطون، ارسطو۔ جی، لیکن اب توجہ فرد پر آ گئی، اس کی ذاتی زندگی، اس کے دکھ درد، اس کا ذہنی سکون۔ فلسفہ زیادہ ذاتی ہو گیا۔ اور یہیں سے وہ نئے مکاتب فکر سامنے آئے جن کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، سینک اور شکوک پرست پہلے آتے ہیں، اور یہ دونوں ایک طرح سے معاشرے سے منہ موڑ رہے تھے۔ سینک تو کافی انتہا پسند لگتے ہیں۔ ہاں، وہ تھے۔ ان کے بانی اینتھسٹینز جو سقراط کے شاگرد تھے، اور خاص طور پر ڈایوجینیز تو بہت مشہور ہوئے۔ سنا ہے وہ ایک مٹکے یا ٹب میں رہتے تھے۔ جی ہاں، بالکل، اور تمام سماجی رواجوں کو، تہذیب کو حقارت سے دیکھتے تھے۔ وہ قصہ بھی تو ہے سکندر والا۔ ہاں، بہت مشہور ہے۔ جب سکندر اعظم ان سے ملنے آیا اور پوچھا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ڈایوجینیس نے جواب دیا، بس میرے سورج کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ کمال ہے، یعنی انہیں دنیاوی طاقت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ ان کا بنیادی نقطہ تھا کہ اصل چیز فضیلت ہے، اور فضیلت کیا ہے؟ فطرت کے مطابق سادہ زندگی گزارنا اور خواہشات سے آزادی حاصل کرنا۔ باقی سب بیکار؟ دولت، شہرت، ان کے نزدیک یہ سب بیکار تھا۔ تہذیب بھی ایک بوجھ تھی۔ یہ ایک طرح سے پورے سماجی ڈھانچے کے خلاف بہت شدید رد عمل تھا۔ لیکن کیا یہ فلسفہ عملی طور پر، مطلب عام زندگی میں اپنایا جا سکتا تھا؟ شاید زیادہ تر لوگوں کے لیے نہیں۔ بعد میں جب یہ تھوڑا مقبول ہوا تو اس کی وہ شدت کم ہو گئی۔ لوگ سادگی کی باتیں تو کرتے تھے، لیکن دنیا سے بالکل کٹ کر نہیں رہتے تھے۔ شاید یہیں سے لفظ سینک کا وہ مطلب نکلا جو آج کل استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، ممکن ہے۔ یعنی تنزیہ ہونا، دوسروں کے مقاصد پر شک کرنا۔ اچھا۔ اور دوسرے تھے شکوک پرست، اسکیپٹکس۔ جی، اسکیپٹکس۔ ان کے بانی پائرو تھے۔ ہاں۔ وہ بھی سکندر کی فوج میں رہ چکے تھے۔ انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا؟ انہوں نے ایک بالکل مختلف بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں حتمی طور پر یقین سے کچھ نہیں جان سکتے۔ کچھ بھی نہیں؟ جی، ہمارے حواس ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، ہماری منطق میں خامیاں ہو سکتی ہیں، اخلاقی اصول بھی تو بدلتے رہتے ہیں۔ تو پھر زندگی کیسے گزاریں اگر کچھ بھی یقینی نہیں؟ ان کا جواب تھا، فیصلہ معطل کر دو، یعنی سسپینڈ ججمنٹ۔ وہ اسے ایپوکے کہتے تھے۔ ایپوکے؟ جی، مطلب کسی بھی معاملے میں حتمی رائے قائم کرنے سے گریز کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ذہنی سکون ملے گا، جسے وہ اٹریکسیا کہتے تھے۔ یعنی بے یقینی ہی سکون لائے گی ان کے نزدیک۔ ہاں، عملی زندگی میں وہ کہتے تھے کہ بس جو مقامی رسم و رواج ہیں ان پر عمل کر لو، لیکن ان پر پکا یقین مت رکھو۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے نا؟ ایک مشہور شکوک پرست کارنیڈیز نے تو روم میں ایک عجیب کام کیا تھا۔ کون سا؟ انہوں نے انصاف کے موضوع پر ایک دن اس کی حمایت میں تقریر کی اور اگلے ہی دن اس کی مخالفت میں۔ ہاں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کسی بھی موقف کے حق یا خلاف برابر کے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ اور رومی اس پر بہت ناراض ہوئے ہوں گے۔ بالکل، خاص طور پر قدامت پسند لوگ۔ لیکن شکوک پرستی کا بنیادی پیغام یہی تھا کہ علم کے حدود کو پہچانو اور ذہنی الجھنوں سے بچو۔ لیکن یہ فلسفہ زیادہ چلا نہیں، زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، شاید اس لیے کہ لوگ غیر یقینی کے بجائے ٹھوس جوابات چاہتے تھے، نجات چاہتے تھے۔ تو یہ ضرورت شاید ایپیکورینز اور سٹوئکس نے پوری کی۔ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ آئیے پہلے ایپیکورس کی بات کرتے ہیں۔ وہ بھی تو ذہنی سکون، ٹرینکولیٹی کی بات کر رہے تھے۔ بالکل، لیکن ان کا طریقہ مختلف تھا۔ ایپیکورس نے ایتھنز میں ایک باغ میں اپنا اسکول قائم کیا تھا۔ جی۔ اور ان کا کہنا تھا کہ زندگی کا مقصد لذت یعنی پلیجر کا حصول ہے۔ لذت؟ یہ سن کر تو لگتا ہے جیسے وہ عیاشی کی بات کر رہے ہوں۔ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ ایپیکورس کے نزدیک جو سب سے اعلیٰ لذت تھی وہ ساکن لذت تھی، اسٹیٹک پلیجر۔ ساکن لذت؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جسمانی اور ذہنی طور پر تکلیف یا بے چینی کی عدم موجودگی، بس ایک پرسکون حالت۔ اچھا، بھاگ دوڑ والی لذت نہیں؟ نہیں، وہ متحرک لذت تھی، ڈائنامک پلیجر۔ جیسے بہت بھوک لگی ہو اور آپ کھانا کھائیں تو جو لذت ملتی ہے، وہ کہتے کہ ساکن لذت اس سے بہتر ہے۔ تو اصل مقصد تکلیف سے بچنا تھا؟ ہاں، بنیادی طور پر درد سے نجات، ایبسنس آف پین، اور روح کا سکون، اٹریکسیا۔ اور یہ سکون کیسے حاصل ہو؟ ان کے نزدیک دانائی یعنی پروڈنس سب سے اہم تھی۔
سمجھداری سے فیصلے کرنا۔ اور انہوں نے مشورہ دیا کہ عوامی زندگی سے، سیاست سے دور رہو، شدید جذباتی لگاؤ حتیٰ کہ شادی سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ یہ بے چینی لا سکتے ہیں۔ لیکن دوستی کے بارے میں ان کا خیال مثبت تھا۔ ہاں، دوستی کو انہوں نے سب سے بڑی اور سب سے محفوظ سماجی لذت کہا۔ اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ 2 بڑے خوفوں سے نجات پانا ضروری ہے۔ کون سے 2 خوف؟ موت کا خوف اور خداؤں کا خوف، یعنی مذہب کا خوف۔ اچھا، اور ان خوفوں سے نجات کیسے ملے گی؟ یہیں ان کی مابعد الطبیعت آتی ہیں، جو کہ مادیت پر مبنی تھیں۔ یعنی میٹیریلزم؟ جی، انہوں نے ڈیموکریٹس کا ایٹمی نظریہ اپنایا۔ اچھا، کہ کائنات ایٹموں اور خالی جگہ سے بنی ہے؟ بالکل، اور روح بھی مادی ہے، ایٹموں سے بنی ہے، جسم کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ یہی ان کا نقطہ تھا، موت ہمارے لیے کچھ نہیں، کیونکہ جب ہم زندہ ہیں تو موت نہیں، اور جب موت آتی ہے تو ہم نہیں ہوتے۔ واہ، اور خداؤں کے بارے میں کیا کہا؟ ہم انسانوں کے معاملات میں بالکل دلچسپی نہیں لیتے۔ اچھا، وہ اپنی کامل پرسکون لذتوں میں مگن ہیں، اس لیے ان سے ڈرنے یا ان کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو نجوم، قسمت، معجزے، یہ سب فضول ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب توہمات تھے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر سب کچھ ایٹموں کی حرکت سے پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر انسان کی آزاد مرضی، فری ول، کہاں گئی؟ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ڈیموکریٹس کا نظریہ تو جبریت یعنی ڈٹرمنزم کی طرف جاتا تھا۔ تو ایپیکیورس نے اس کا کیا حل نکالا؟ انہوں نے ایک تصور پیش کیا جو سائنسی نہیں تھا مگر فلسفیانہ طور پر ضروری تھا۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایٹم کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے تھوڑا سا اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، ایک غیر متوقع جھکاؤ جسے سورو کہا گیا۔ اچھا، اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے کائنات میں ایک ہلکی سی غیر یقینی پیدا ہوئی جس سے انسان کی آزاد مرضی اور اخلاقی ذمہ داری کی گنجائش نکل آئی۔ یعنی ان کا پورا فلسفہ اس طرح بنایا گیا تھا کہ انسان خوف سے آزاد ہو، سادہ زندگی گزارے اور ذہنی سکون حاصل کرے۔ پر بہت سخت تنقید بھی کی ہے۔ لیکن یہ فلسفہ زیادہ پھیلا نہیں؟ نہیں، یہ زیادہ تر پڑھے لکھے دانشور طبقے تک ہی محدود رہا۔ عوام میں جو فلسفہ زیادہ مقبول ہوا وہ تھا سٹوئسزم، اسٹوئسزم؟ جس کے بانی زینو تھے، اور وہ خود یونانی نہیں تھے۔ نہیں، وہ فینیشیائی نسل کے تھے، آج کے لبنان کے علاقے سے۔ یہ بھی ہیلنسٹک دور کی خاص بات ہے، بین الاقوامیت۔ اور سٹوئسزم زینو سے شروع ہو کر کئی صدیوں تک چلتا رہا، رومی شہنشاہ مارکس اوریلیس تک۔ اور اس دوران اس میں کچھ تبدیلیاں بھی آئیں؟ جی، تبدیلیاں آئیں۔ شروع میں یہ زیادہ مادی تھا، بعد میں افلاطونیت کا اثر بڑھا، لیکن کچھ بنیادی نظریات تھے جو ہمیشہ قائم رہے۔ وہ کیا تھے؟ پہلا تو یہ کہ کائنات ایک منظم عقلی اصول لوگوس کے تحت چلتی ہے۔ اسے وہ فطرت، خدا، زیوس یا تقدیر کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ یعنی سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، ڈٹرمنزم؟ جی ہاں، کازمک ڈٹرمنزم، ہر چیز فطرت کے اٹل قوانین کے مطابق ہوتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ؟ دوسرا یہ کہ انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ فطرت کے مطابق یعنی عقل کے مطابق زندگی گزارے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے؟ تیسرا یہ کہ نیکی یعنی ورچو ہی واحد اصل خیر یا گڈ ہے۔ صرف نیکی؟ مطلب صحت، دولت، آزادی، خوشی، یہ سب کچھ نہیں؟ سٹوئکس کے نزدیک یہ چیزیں غیر اہم تھیں، انڈیفرنٹ۔ انڈیفرنٹ؟ ہاں، مطلب اگر ہیں تو ٹھیک، نہیں ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز صرف آپ کا کردار، آپ کی نیت، آپ کی مرضی ہے، نیکی کرنا یا نہ کرنا۔ اور یہ نیکی مکمل طور پر ہمارے اختیار میں ہے؟ بالکل، بیرونی حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، آپ اپنی مرضی سے نیک رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو دانا یا سیج شخص کون ہوا؟ دانا شخص وہی ہے جو صرف نیکی کو اہمیت دیتا ہے، اور چونکہ نیکی اس کے اختیار میں ہے اس لیے وہ ہر حال میں آزاد اور خوش ہے۔ یہ تو بہت ہی سخت موقف ہے۔ مطلب اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس سے ہمدردی کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ تکلیف تو غیر اہم ہے۔ جی، سٹوئکس تمام جذبات کو یہاں تک کہ ہمدردی کو بھی کمزوری سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جذبات آپ کے عقلی فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کو فطرت کے مطابق چلنے سے روکتے ہیں۔ تو دوستی، محبت؟ دوستی بھی محدود ہونی چاہیے، عوامی زندگی میں حصہ لینا چاہیے، لیکن اس کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا نہیں بلکہ اپنی نیکی کا مظاہرہ کرنا ہے۔
یہ بہت ہی انفرادی قسم کا فلسفہ تھا۔ لیکن اس میں پھر وہی سوال آتا ہے، اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر نیکی یا بدی کی ذمہ داری انسان پر کیسے آئی؟ آزاد مرضی کہاں ہے؟ ہاں، یہ اسٹوئسزم کی ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں منطقی مشکل تھی، جس کا وہ کبھی کوئی بہت تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ ایک مثال دیتے تھے، جیسے ایک کتے کو اگر ایک چلتی ہوئی گاڑی کے پیچھے باندھ دیا جائے جی، تو اس کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ سمجھداری سے گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگے، یا پھر بے وقوفی میں مزاحمت کرے اور گھسیٹتا ہوا جائے۔ لیکن جانا تو اسے گاڑی کے ساتھ ہی ہے۔ بالکل، تو تقدیر تو ہے، لیکن اس تقدیر کو قبول کرنا اور اس پر درست رد عمل ظاہر کرنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یہی عقل مندی اور نیکی ہے۔ سمجھ گئی، یعنی حالات کو قبول کرو اور اپنا فرض ادا کرو۔ جی، اور اسی لیے یہ فلسفہ رومیو میں بہت مقبول ہوا۔ ہاں، جیسے ایپکٹیٹس جو خود غلام تھے۔ جی، اور شہنشاہ مارکس اوریلیس، جن کی کتاب میڈیٹیشنز آج بھی بہت پڑھی جاتی ہے۔ ان کے کردار میں وہ فرض شناسی تھی جو اسٹوئسزم سے ملتی تھی۔ بالکل، اور اسٹوئسزم نے انہیں ایک اخلاقی بنیاد فراہم کی۔ اس کے علاوہ اسٹوئکس نے ایک اور بہت اہم تصور دیا تھا۔ وہ کیا؟ فطری قانون کا تصور، نیچرل لا، کہ کچھ اخلاقی اصول آفاقی ہیں جو تمام انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں اور تمام انسان بنیادی طور پر برابر ہیں۔ اچھا، اس نظریے کا بعد میں مغربی قانون اور سیاسی سوچ پر بہت گہرا اثر پڑا۔ تو یہ جو تمام فلسفے تھے، سینک، شکوک پرست، ایپیکیورین، اسٹوئکس، ان سب کا مرکز فرد اور اس کا باطن، اس کا سکون تھا۔ جی، زیادہ تر۔ لیکن ان خیالات کے پھیلنے میں اور شاید بدلنے میں بھی رومی سلطنت کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں، روم کا کردار کافی پیچیدہ ہے۔ ایک طرف تو رومیو نے یونانی ثقافت کو بہت شوق سے اپنایا۔ ان کا ادب، ان کا فن، فلسفہ۔ ہاں، وہ یونانیوں کو ثقافتی طور پر برتر سمجھتے تھے۔ جی، تو انہوں نے اسے سیکھا اور مغرب میں پھیلایا۔ دوسری طرف روم کی اپنی جو عملیت پسندی تھی، قانون کی حکمرانی پر زور تھا، اس نے بھی یونانی فکر کو ایک نیا رنگ دیا۔ لیکن ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ روم کے ذریعے صرف یونانی فلسفہ ہی نہیں پھیلا، نہیں، بالکل نہیں۔ مشرقی مذاہب، توہمات، یہ بھی مغرب میں پہنچے۔ ہاں، روم ایک بہت بڑا میلٹنگ پاٹ تھا، ایک عالمی سلطنت تھی۔ تو جہاں یونانی فلسفہ پہنچا، وہیں مصر کی آئسس اور اوسائرس کی پوجا بھی پہنچی۔ فارس کا متھرزم بھی؟ جی، متھرزم بہت پھیلا، خاص طور پر فوج میں۔ بابلی نجوم کا تو ذکر ہم کر ہی چکے ہیں۔ جادو ٹونے کا رواج بھی بڑھا۔ اور پھر اسی سلطنت میں عیسائیت بھی پھیلی۔ بالکل، اور بالآخر عیسائیت روم کا ریاستی مذہب بن گئی۔ تو روم نے یونانی ورثے کو محفوظ بھی کیا، پھیلایا بھی، اور ایک طرح سے تبدیل بھی کیا۔ اور ایک اور اہم نکتہ، جب مغربی رومی سلطنت کا زوال ہوا تو کہا جاتا ہے کہ یونانی علم، خاص طور پر ارسطو کا فلسفہ، وہ کیسے محفوظ رہا؟ ہاں، یہ تاریخ کا ایک بہت اہم باب ہے۔ اس علم کا بڑا حصہ مسلمانوں کے ذریعے محفوظ ہوا۔ اچھا؟ جی، عربوں نے یونانی فلسفے اور سائنس کی کتابوں کے عربی میں ترجمے کیے، ان پر تحقیق کی، شروحات لکھیں۔ اور پھر یہ علم یورپ واپس کیسے پہنچا؟ یہ علم پھر عربوں کے ذریعے اسپین اور سسلی سے ہوتا ہوا واپس یورپ پہنچا، اور اس نے وہاں کی نشات ثانیہ رینیسانس میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ ایک لمبا سفر تھا۔ جی، بہت لمبا اور دلچسپ سفر۔ اور اس سفر کے تقریباً اختتام پر قدیم دنیا کے حوالے سے ہم پہنچتے ہیں پلوٹینس تک۔ جی، پلوٹینس، وہ 3 صدی عیسوی میں تھے جب رومی سلطنت ایک شدید بحران سے گزر رہی تھی۔ خانہ جنگی، معاشی مسائل، باہر سے حملے۔ اور وہ کہاں سے تھے؟ وہ مصر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے زیادہ تر زندگی روم میں پڑھاتے ہوئے گزاری۔ وہ نیو پلیٹونزم کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ نیو پلیٹونیت یعنی نیا افلاطونی فلسفہ؟ جی، وہ افلاطون کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن ان کی اپنی فکر زیادہ باطنی، زیادہ روحانی اور ایک لحاظ سے زیادہ منظم تھی۔ انہیں قدیم دنیا کا آخری عظیم فلسفی کہا جاتا ہے۔ بالکل، ان کا فلسفہ ایک طرح سے قدیم یونانی فکر کا نچوڑ بھی ہے، اور آنے والے مذہبی فکر، خاص طور پر عیسائی الہیات کا پیش خیمہ بھی۔ ان کا بنیادی خیال کیا تھا؟ ان کے نظام کا مرکز کیا تھا؟ ان کے نظام کے مرکز میں ایک تثلیث ہے، ایک ٹرینٹی۔ ٹرینٹی؟ جی، سب سے اوپر ہے احد، the one۔ یہ خدا ہے،
خیر مطلق ہے جو ہر تعریف، ہر بیان، حتیٰ کہ وجود سے بھی ماورا ہے۔ ناقابل بیان؟ جی، ناقابل بیان۔ عہد سے روشنی کی طرح نکلتا ہے نوس، یعنی عقل کل یا الہی ذہن۔ یہ کیا ہے؟ نوس عہد کا عکس ہے اور تمام اصلی حقائق یعنی افلاطون کے جو فارمز یا آئیڈیاز تھے وہ نوس میں موجود ہیں۔ یہ ایک طرح کا الہی ذہن ہے۔ اور تیسرا عنصر؟ نوس سے پھر نکلتی ہے نفس، یعنی سول۔ یہ نفس ہی ہے جو اس مادی کائنات کو تخلیق کرتی ہے اور اسے چلاتی ہے۔ تو کائنات خدا سے یعنی عہد سے بتدریج دور ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ایک لحاظ سے ہاں، یہ ایک نزول یعنی ایمینیشن کا عمل ہے، جیسے روشنی اپنے مرکز سے دور ہوتے ہوئے مدھم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ جی، یہی پلوٹینس کے فلسفے کا اہم حصہ ہے۔ انسان کی روح جو اس عالمی نفس کا حصہ ہے، وہ اس مادی دنیا میں جسم میں آ کر الجھ گئی ہے۔ خواہشات کی وجہ سے؟ ہاں، خواہشات اور دنیاوی چیزوں سے لگاؤ کی وجہ سے۔ لیکن روح میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ واپس اوپر کی طرف سفر کرے۔ کیسے؟ غور و فکر کے ذریعے، نفس کو پاک کر کے، باطنی ریاضت سے۔ روح پہلے واپس نفس کل سے جڑتی ہے، پھر نوس تک پہنچ سکتی ہے، اور بہت ہی نادر خاص لمحوں میں اسے عہد کا وجدانی تجربہ، ایک مسٹیکل یونین بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اصل حقیقت باہر نہیں بلکہ اپنے اندر تلاش کرنی ہے۔ بالکل، پلوٹینس کے لیے اصل سفر باطن کا سفر تھا۔ کیا وہ اس مادی دنیا کو برا سمجھتے تھے جیسے کچھ نوسٹکس فرقے سمجھتے تھے؟ نہیں، یہ ایک اہم فرق ہے۔ پلوٹینس نے نوسٹکس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا بری نہیں ہے، بلکہ یہ نفس کی تخلیق ہے اور عہد کی خوبصورتی کا ایک دھندلا سا عکس ہے۔ اور مادہ، میٹر؟ مادہ بذات خود کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتا۔ یہ بس روشنی کی یا خیر کی عدم موجودگی ہے، اندھیرا جیسے روشنی کی غیر موجودگی ہے۔ اور روح کا کیا ہوتا ہے موت کے بعد؟ کیا وہ تناسخ یعنی ری انکارنیشن پر یقین رکھتے تھے؟ جی، وہ تناسخ کو مانتے تھے۔ روح اپنے اعمال کے مطابق نیا جسم اختیار کرتی ہے، لیکن نجات اسی باطنی سفر میں ہے، عہد کی طرف واپسی میں۔ اس فلسفے نے یقیناً اس مشکل دور میں لوگوں کو بہت امید دی ہوگی۔ ہاں بالکل، یہ ایک بہت ہی پرکشش اور آپ کہہ لیں خوبصورت مابعد الطبیعاتی نظام تھا۔ اس نے ایک روحانی پناہگاہ فراہم کی۔ اور اس نے یونانی فکر کے بہت سے دھاروں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ جی، افلاطونیت، کچھ ارسطو کے خیالات، حتیٰ کہ اسٹوئسزم کے بھی کچھ اثرات، سب کو ملا کر ایک نیا نظام بنایا، اور اس کا آنے والے عیسائی مفکرین پر جیسے سینٹ آگسٹین بہت گہرا اثر پڑا۔ لیکن کیا اس کا کوئی منفی پہلو بھی تھا؟ ایک ممکنہ منفی پہلو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ساری توجہ باطن پر مرکوز کر دی۔ خارجی دنیا کی تحقیق، سائنس، اس میں دلچسپی کم ہو گئی۔ صحیح۔ توجہ اندرونی تجربے پر چلی گئی۔ تو یہ تھا ہمارا ایک تفصیلی جائزہ ارسطو کے بعد کے قدیم فلسفے کا۔ جی، ہم نے ہیلینسٹک دنیا کی اس غیر یقینی سے بات شروع کی، سنک، شکوک پرست، ایپیکورین، سٹوئکس کے نظریات دیکھے۔ ہاں، جو سب ذاتی سکون اور زندگی کے معنی کی تلاش میں تھے۔ پھر روم کے کردار پر بات کی، اور آخر میں پلوٹینس کی اس باطنی اور روحانی فکر تک پہنچے۔ یہ تمام مکاتب فکر اپنی تمام تر مختلفتاؤں اور شاید تضادات کے باوجود ان بنیادی سوالات سے نبردآزمہ تھے جن کا سامنا انسان کو ہر دور میں رہتا ہے۔ بالکل۔ اور پلوٹینس نے اس فکری سفر کو ایک ایسی انتہا تک پہنچایا جہاں فلسفہ اور مذہب کی سرحدیں بہت قریب آ جاتی ہیں۔ آج کی یہ گفتگو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان قدیم دانشوروں کی جو بصیرت تھی وہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اور یہیں سے آج کا آخری غور طلب نقطہ بھی نکلتا ہے۔ جی؟ پلوٹینس نے حتمی حقیقت تک رسائی کے لیے باطنی سفر پر یعنی خود اپنے اندر جھانکنے پر بہت زور دیا۔ کیا یہ صرف ان کے اپنے بحرانی دور کا ایک رد عمل تھا؟ یا آج کے اس تیز رفتار، معلومات سے بھری ہوئی اور اکثر ہمیں باہر کی طرف کھینچنے والی دنیا میں حقیقی فہم اور اندرونی سکون پانے کے لیے کیا ہمیں بھی کسی نہ کسی سطح پر اپنی توجہ باہر سے ہٹا کر اندر کی طرف لانے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ دنیا سے فرار سمجھا جائے گا یا یہ گہری بصیرت حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اسی سوال کے ساتھ آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ جی، اگلی بار پھر ملیں گے۔